لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، نفرتوں میں ڈوبے ہیں، گھمنڈ کا پتلا ہے، میں ہوں، میرا گھر شہر میں ہے، یہ دیہاتی ہے، میرا گھر پختے کا ہے، اس کا گھر پھوس کا ہے، میں اسکول میں ماسٹر ہوں اور یہ صاحب ہل چلانے والا فارمر ہے، بس اسی میں دو چار کتاب پڑھ لیا اور ماسٹر جی 35,000 مہینہ کما لینے لگے اور دوسروں کو سلام نہیں کرنا، چونکہ اب یہ صاحب فارمر ہے، کلٹیویٹر ہے، یہ چپراسی ہے۔ حضور اگر مومن ہے، ایمان کا درد ہے تو مصطفیٰ کی بات غور سے سنیں، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت درج ہے، حضور نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، you will not enter paradise until you believe، مومن جب تک نہیں بنے گا جنت نہیں جائے گا، اور مومن نہیں بنے گا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرے گا۔ مومن بننے کے لیے محبت ضروری ہے، اور حضور فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات کا پتہ نہ بتا دوں کہ اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ تم اگر اس پر عمل کیا تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ مصطفیٰ کہتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلا دو۔ اسی جہالت اور گھمنڈ اور غرور نے مجلسوں کو بے رونق کر دیا، مسجدوں کو اجاڑ دیا، اور مدرسوں کو چند مزدوروں کے چند بچوں کے پڑھنے کی جگہ بنا کے رکھ دیا۔ اسکول اور کالج میں نو ویکنسیز اور نو ایڈمیشن کا بورڈ لگا ہوا ہے، 2 لاکھ روپے ڈونیشن دے کر ہر ماہ 20,000 روپے ٹیوشن فی دے کر بچے پڑھا رہے ہیں، اور وہاں جگہ ہی نہیں، نو ویکنسیز، بالکل سیٹ فل ہے۔ سینٹ زیویئرس ہوں، سینٹ میری ہوں، برائٹ کیریئر ہوں، وہ سب فل ہے، سب مسلمانوں کے بچے اور عام انسانوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، اور جہاں مفت اور فری کی تعلیم دی جاتی ہے خوشگوار اور مذہبی ماحول میں، وہاں بچے ہی نہیں۔ مدرسین 15 ہیں، بچے صرف 15 ہیں، مدرسین 10 ہیں اور بچے صرف 25 ہیں، اور وہ بھی کھینچتان کے بھیک مانگ کے بچے لائے جاتے ہیں۔ تو اس سے مدرسے کے وقار پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کوششیں تو ہر دور میں جاری ہیں، جاری رہیں گی۔ کسی نبی پر بھی کسی کی گردن میں چادر ڈال کر مسجد میں جھکانا یہ کسی نبی پر فرض نہیں تھا۔ انبیاء کرام کے بھی ذمہ یہی تھا کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے، اور یہی کام انبیاء و مرسلین کرتے رہے۔ اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، کوئی توریت پڑھ کے سناتے تھے، کوئی انجیل پڑھ کے سناتے تھے، کوئی زبور پڑھ کے سناتے تھے، اور آقا دو جہاں علیہ السلام قرآن پڑھ کے سناتے تھے۔ انہی ہزاروں اور لاکھوں میں سے 2 4 10 لوگ کھنچ کے آتے تھے اور کلمہ پڑھ کے مومن بن جاتے تھے۔ حضور نے کبھی ان تکلیف دینے والوں کے خلاف کبھی پنچایتی نہیں کی، سرکار نے کبھی کوئی ان کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کیا۔ وہ لوگ گالیاں دیتے رہے، پتھر برساتے رہے، یہاں تک کہ بعض انبیاء کرام کے گھروں میں لوگ آگ لگاتے رہے، ان کو قتل کرتے رہے، اسی خدمت دین کے بدلے میں وطن سے بے وطن کرتے رہے۔ لیکن ان لوگوں نے کبھی ان کے خلاف کوئی ذاتی ایکشن نہیں لیا، کام صرف اتنا تھا کہ اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے، اور وہ پہنچاتے رہے، کوئی 950 سال تک پہنچاتے رہے۔ بمشکل تمام 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ لوگ کہتے ہیں آج کے صاحب آپ لفاف لیتے ہیں، اب اچھا کھانا کھاتے ہیں، اس لیے آپ کی بات میں اثر نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن تم یہ بتا دو جس نے کھانا تک نہیں مانگا خدمت دین کے بدلے میں، جس نے 1 روپیہ تک نہیں لیا خدمت دین کے بدلے میں، اور وہ صرف نبی نہیں بلکہ رسول تھے، اور صرف رسول ہی نہیں بلکہ جو صاحب عظیمت رسول تھے، اس میں ایک نام آتا ہے جناب نوح علیہ السلام کا۔ 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام کے درمیان 313 رسول، اور اس میں سے 5 صاحب عظیمت اولو العزم رسول، ان میں سے ایک نام جناب نوح علیہ السلام کا آتا ہے۔ 950 سال تک تبلیغ دین کرتے رہے،
بدلے میں کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ بمشکل تمام 80 لوگوں نے۔ جب اللہ کا عذاب آنا طے ہوا اور صاحب ایمان کشتی میں سوار ہوں گی، باقی ساری دنیا غرق ہو جائے گی، تو سوار ہونے والے کتنے لوگ تھے؟ ایک روایت میں 19 لوگ، ایک روایت میں 80 لوگ۔ 80 ہی مان لیں، 950 سال میں 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ مغرور، گھمنڈی، بے وقوف کیا کہو گے تم اسے؟ بہت گھمنڈ ہے دنیاوی ایجوکیشن پہ۔ ہم ڈی ایم ہیں، ہم پروفیسر ہیں، ہم سائنٹسٹ ہیں، ہم بیرسٹر ہیں، ہم لائر ہیں، ہم ایڈوکیٹ ہیں، کچھ نہیں ہو تم۔ حضور نے فرمایا ہے تنزع عقول اکثر ذالک الزمان سیاتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ لوگ رہیں گے انجینئر، لوگ رہیں گے ڈاکٹر، عقل سلیم کی نعمت سے محروم رہیں گے۔ اگر دربھنگہ کے قلعہ گھاٹ کا ایک ٹھیلا پہ کیلا بیچنے والا اگر وہ صاحب ایمان ہے، اور امریکہ کا کھربوں پتی سونے کے مکان میں رہنے والا وہاں کا صدر ہے، وہ اپنی پیشانی کو ذلیل کرتا ہے کسی بت کے سامنے، وہ جس میں طاقت دیکھا اسی کو خدا کہہ دیا، کبھی بندر، کبھی چھچندر، کبھی سانپ، کبھی بیل، کبھی گائے، کبھی ہاتھی، کبھی چھپکلی، کبھی چونٹی کے سامنے یہ بہت بڑے ارب پتی اور بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ اپنی پیشانی کو ذلیل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن عقل مند ہے کون؟ وہ قلعہ گھاٹ کے ٹھیلے پہ کیلا بیچنے والا۔ اگر ان کے سامنے امریکہ کا ارب پتی کہے کہ میرے گھر میں سونے کا ایک بت ہے، اگر تم صرف ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ اس کے سامنے تو 50 کروڑ روپے تجھے بطور انعام میں دے دوں گا۔ اگر ایمان سینے میں موجود ہے تو یہ کیلا بیچنے والا ٹھیلا چالک کہے گا میں ساری زندگی کیلا بیچ کے کھا لوں گا، تیری ساری دولتوں پہ پیشاب اور پخانہ کر دوں گا، مگر اسلام کا سودا نہیں کروں گا۔ یہ ہے ایمان کی دولت، یہ ہے اسلام کی دولت۔ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھ لینا، یہ تو ایسا ہی جیسے کوئی سماج کا ایک بے وقوف آدمی پنچر بنانے جان جاتا ہے، ٹھیلا چلانے والا وہ صاحب کوئی ہنر سیکھ لیتا ہے، جو ایک بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی عبدالغفار صاحب قبلہ، بہت زبردست عالم دین ہے، یہ ان کی نظر بالکل دقیق سے دقیق مسائل پہ رہتی ہے، لیکن ان سے کہا جائے کہ پنچر آپ بنا دیجئے، نہیں معلوم ہے۔ تو پنچر بنانا الگ ہے، فتویٰ لکھنا الگ ہے۔ اب ہم بہت بڑے مفتی ہیں، مجتہد ہیں، اب کوئی ہم سے بولے کہ یہ موبائل کو ٹھیک کر دیجئے، موبائل ٹھیک کرنا الگ ہے، مفتی ہونا الگ ہے۔ کوئی بہت بڑے حافظ قاری عالم ہے، صاحب ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا دیتے ہیں، جو کام ہم جیسے کروڑوں نہ کر سکے وہ کر دیتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ صاحب آپ یہ گھڑی بند ہے اس کو ٹھیک کر دیجئے، تو گھڑی ٹھیک کرنا اب انہی کے سامنے ایک پاگل قسم کا میلا کچیلا آدمی جس کے پاس کوئی عقل ہی نہیں ہے، مگر وہ شاندار کاریگر ہے گھڑی کا، شاندار ٹیکنیشین ہے، شاندار میکینک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہنر جان لینا، ہنرمند ہونا اور ہے، ٹیکنیشین ہونا اور ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھ کے سائنٹسٹ ہونا اور ہے، حق اور ناحق کے بیچ میں امتیاز کرنے والا صاحب حقیقت ہونا اور ہے۔ عقل سلیم ایک بہت بڑی نعمت ہے جو سب کو نہیں ملتی ہے، اور یہ عقل سلیم کی نعمت اللہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ورنہ بے شمار مخلوق ہے جو بندر چچندر کی صورت میں، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بندر بنا دیتا، ہمیں بھی سانپ پیدا کر دیتا، لیکن نہیں، کرم اس مولا کا ہے جس نے مجھے بندر نہیں انسان بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر دنیا کے سارے غیر مسلم، چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مجوسی ہوں، ہندو ہوں، جین ہوں، بودھ ہوں، اگر سب اسی پوائنٹ پہ غور کر لے کہ میں جانور نہیں، میں انسان ہوں، اور انسان کہتے ہیں اسے جس کے اندر انسانیت ہو، مانوتا ہو، یہ جو آگ لگی ہے دوسروں کو نیچا دکھانا، مار بھگانا اور طاقت کے غرور میں شہر کو اجاڑ دینے کا نشہ دماغ میں پالنا، یہ سارا نشہ اتر جائے گا، ہر آدمی ایک دوسرے کی قدر کرنے والا بن جائے گا۔ چونکہ عقل رہے گی تب نہ غور کرے گا کہ میں کتا نہیں، میں انسان پیدا ہوا ہوں۔ یا تو عقل ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیا اللہ کا احسان مانے گا کہ ہم کو اللہ سانپ پیدا کر دیتا مگر ہم کو اللہ نے انسان بنایا، اللہ کا کروڑوں احسان ہے۔ اب انسان بنا ہے تو میں انسان بن کے زندہ رہوں،
اور انسان کی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ آدمی وہ ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے۔ ای الناس خیر حدیث میں کہا گیا سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو جواب ملا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا۔ سارے لوگ ایک دوسرے کو غم پہنچاتے ہیں، مگر حضور کہتے ہیں احب الاعمال الی اللہ تعالی ادخال السرور فی قلب المومن، یعنی اعمال میں سب سے بہتر عمل یہ ہے، پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک، کہ دوسرے کے مومن کے دل میں خوشی عطا کر دیے جائے۔ اب سارے لوگ غمگین ہیں، سارے لوگ دکھی ہیں، سارے لوگ پیڑت ہیں، سارے لوگ پرتاڑیت ہیں، سب خوشی تلاش کر رہے ہیں اور سب کی طرف سے غم ہی مل رہا ہے، اولاد کی طرف سے، والدین کی طرف سے، سیکریٹری کی طرف سے، منتظمہ کمیٹی کی طرف سے، مقتدی کی طرف سے، محلے والوں کی طرف سے، سمدھی کی طرف سے، داماد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، صرف غم ہی مل رہا ہے۔ کروڑوں میں کوئی مومن کامل نہیں ملتا جو پسندیدہ عمل کرے کہ غم نہ دے، اپنے سے مومن کے دل میں خوشی عطا کر دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پیسے والے ہیں، پیسے والا اور ہے، عقل سلیم والا ہونا اور ہے۔ جنت میں کروڑوں میں کوئی جائے گا اور جہنم میں تھوک کے تھوک جائیں گے۔ جو 10 20 50 لوگ آئے ہیں وہ نروس مت ہو جائیں کہ ہم لوگ وہی ہیں اور باقی سارا شہر سویا ہوا ہے۔ خربوں لوگ جہنم کی طرف جائیں گے اور 2 4 10 لوگ جنت کی طرف جائیں گے، تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں کہ اللہ نے آپ کو جنتی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جنتی عاشق رسول کے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا کرتا ہے، ورنہ آپ گھر میں سوئے رہتے تو شکوہ ان کا نہیں جو گھر میں سویا ہے۔ اس نعمت پہ شکر ادا کریں کہ اللہ کا کروڑوں احسان، میں ان غافلوں میں سے نہیں ہوا، مجھے اپنے محبوبین کے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے۔ گھمنڈ نے مجلس کو ویران کر دیا، اجاڑ دیا۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کو سویکار کرے۔ اور آپ سننی ہے، آپ نے اس کے لیے کوئی بڑی محنت نہیں کی ہے۔ 10 20 سال میں نے اسٹڈی کی ہے، محنت کی ہے، 10 عالموں سے میں نے ڈیبیٹ کیا ہے، تب میں نے اہل سنت کو حق پہچانا ہے۔ اس میں میری محنت کا دخل ہے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ کروڑوں میں کوئی بول دے کہ میں نے محنت کیا ہے، میں نے شیعہ سے مناظرہ کیا، میں نے آتش پرستی سے مناظرہ کیا، میں نے جین دھرم کے فالوور سے مناظرہ کیا، تب میں سمجھ گیا کہ اسلام حق ہے۔ اب میں نے اس مذہب کی پیروی کر لی، میں نے چونکہ سب کو دیکھ لیا، وہ سب باطل مذہب ہیں، اسلام حق ہے۔ ایک آدمی نہیں ملے گا، کروڑوں میں کوئی ملے گا جو اس طرح کی محنت کر کے، جانچ پڑتال کر کے، چھان پھٹک کر کے، کوشش کر کے وہ اسلام لایا ہو، جانچنے کے بعد پنڈتوں سے جو پادریوں سے بحث کر کے حق کو پہچانو۔ نہیں، باپ مسلمان تھا اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہ احسان اللہ کا ہے کہ اللہ نے مجھے یہودی گھر میں نہیں پیدا کیا، مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ میرا اپنا کوئی رول نہیں ہے، ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہے اس کے لیے، اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے مجھے مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ ورنہ اگر مجھے اللہ پیدا کرتا یہودی گھر میں تو ہم بھی پانی پی کے مسلمانوں کو گالی دیتے، نماز کے خلاف مذاق اڑاتے، روزے کے خلاف بولتے، حج کے خلاف بولتے، مدرسے کے خلاف بولتے، آتنکوادی کا اڈا کہہ دیتے، پانی پی کے خوب گالی دیتے، جی بھر کے گالی دیتے۔ مگر احسان رب اعلیٰ کا کہ ہمیں مومن گھر میں پیدا کیا۔ تو اب بھی مومن اترائے گا، اکڑے گا، عالموں سے چڑھے گا، مدرسوں سے بھاگے گا، بیدکے گا، اعلیٰ حضرت کو گالی دے گا، غوث اعظم سے چڑھے گا، غریب نواز کو گالی دے گا۔ یہ سب غرور کا نتیجہ ہے۔ وہ عقل سلیم ہی نہیں، عقل ختم ہو جائے گی تو پھر وہ سوچے گا کہ اسلام ہمارا حق تھا، ہم مسلمان پیدا ہو گئے، ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، تمہارا کوئی رول نہیں، اللہ کا رب العزت کا فضل ہے کہ مومن گھر میں پیدا کیا۔ اب مسلمان کہلانے والی بہت ساری ٹیمیں ہیں، اب مسلمان ہے کہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، رافضی ہیں، شیعہ ہے، نجدی ہے، وہابی ہے، قادیانی ہے، دیوبندی ہیں، جماعتی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو ایران کے رافضی گھر میں پیدا کر دیا ہوتا تو ہم بھی جی بھر کے سنیوں کو گالی دیتے۔ اگر اللہ ہمیں سہارنپور کے کسی دیوبندی گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم بھی جی بھر کے رضا خانی کو گالی دیتے۔ یہ قبر پجوا ہے، یہ رضا خانی ہے،
یہ صرف اعلیٰ حضرت کو ہی سب کچھ مانتا ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ یہ صاحب قبر کا طواف کرتا ہے، قبر کو سجدہ کرتا ہے، قرآن حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہے، ان کی مسجدیں ویران ہیں، اجڑی ہوئی ہے، نمازی نہیں ہے، ان کی مسجدیں فجر کے ٹائم میں جمعہ جیسا منظر پیش کرتی ہیں، اور یہ لوگ چلے ہیں ٹھیکیدار بنے کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ جو رات دن مسجد کو آباد کریں وہ کافر ہے۔ جی بھر بھر کے ہم یہی باتیں کہتے لوگوں سے، اگر ہم سہارنپور کے کسی دیوبندی گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے۔ لیکن احسان اللہ کا، آپ میں ہم میں سے ہم ہیں تو کیا ہوا؟ میں نے بھی کوئی اسٹڈی نہیں کی اس کے لیے کہ بھئی پتہ لگائیں کہ کون فرقہ صحیح ہے، قادیانی صحیح ہے کہ شیعہ صحیح ہے کہ نزدی صحیح ہے کہ دیوبندی صحیح ہے کہ صاحب نے چکرالوی صحیح ہے، کون صحیح ہے؟ نہ ہم نے محنت کی ہے، نہ آپ میں سے کسی نے محنت کی ہے۔ یہ تو احسان اللہ کا ہے کہ بریلوی سنی گھر میں ہم کو پیدا کر دیا۔ وہاں فاتحہ ہو رہی ہے، وہاں محفل میلاد ہو رہی ہے، وہاں سلام ہو رہا ہے، وہاں قیام ہو رہا ہے، اسی گھر میں پیدا ہوئے تو سنی ہیں۔ وہ تو کروڑوں میں کوئی ہوگا جو اس گھر میں پیدا ہو گیا، وہ حالات دیکھ کے، مطالعہ کر کے، لوگوں سے مل کر کے اللہ نے توفیق بخشی، وہ سنی بن گیا، اور وہ سنی بن گیا، اور بدعقیدگی سے توبہ کر لی۔ ایسے تو کروڑوں میں کوئی ملیں گے، ورنہ اکثر یہی ہے کہ ان کا باپ بریلوی تھا، اسی لیے ان کا بیٹا بریلوی ہے۔ میرا گاؤں سنی کا ہے، ہم اس میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم سب کے سب سنی ہیں۔ تو اگر اس پوائنٹ پہ آپ غور کریں گے تو آپ ایک بہت بڑی سوچ کے حامل ہو جائیں گے۔ یہی کہیں گے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے بعد محفلوں میں آ کر بزرگوں سے محبت کا مظاہرہ کر کے آپ یہی کہیں گے، مالک میں چھچندر ہو سکتا تھا، تو نے انسان بنایا، میں یہودی ہو سکتا تھا، تو نے مومن گھر میں پیدا کیا، اب بے شمار غلط فرقے ہیں، اس کے خاندان میں پیدا ہو سکتا تھا، لیکن تو نے اپنے فضل سے مجھ کو سنی بریلوی بنایا۔ الہی جب اتنے احسانات تیرے ہیں تو ایک احسان اور کر دے رہا، کیونکہ اکثر لوگ جو کل تک سلام پڑھتے تھے اور آج نزدیوں کی جھولی میں جا کے بیٹھ کر سلام پڑھنے والوں کو بدعتی، قبر پجوا اور کافر کہہ رہے ہیں، جو ساری زندگی تکبیر بیٹھ کے سنتے تھے اور اب وہ تکبیر بیٹھ کے سننے والوں کو رضاخانی کہہ کے گالیاں دے کر اب وہ دوسروں کی گود میں جا کے بیٹھ چکے، جو 50 60 70 سال تک سلام پڑھ کر مصطفیٰ کا نام سن کر انگوٹھا چومتے تھے، کسی منحوس کی صحبت 5 دن مل گئی، 75 سالہ اہل سنت کے مراسم کو اب وہ برا کہتا ہے، اب اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ مالک مرنے سے پہلے کوئی مصطفیٰ کا گستاخ، قادیانی، وہابی، نجدی ہو سکتا ہے، اور ہو رہا ہے، نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ چند روٹی کمانے کوئی سعودیہ گیا، وہاں سے لوٹ کر سنیوں کو گالی دینا شروع کیا، ملازمت کرنے کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر بن گیا، اور پروفیسر بننے تک سنی تھا، اور جہاں بن کے وہ وہاں کھانا پینا شروع کیا، پھر سر سید احمد خان کے گن 24 گھنٹے گانے لگا، اور پھر اعلیٰ حضرت کو گالی دینے لگا۔ یہ تو پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، پڑھنے سے پہلے جب تک ماں باپ کے شرن میں تھا تو سنی تھا، اور جب ڈی ایم بنا، ایس پی بنا، سائنٹسٹ بنا، آزاد خیال بنا، اب ماں باپ کو گالی دینے لگا۔ یہ دقیانوسی تھے، ٹریڈیشنسٹ تھے، یہ روایتی ذہن کے لوگ تھے، یہ سب بس رسم و رواج کے غلام تھے۔ اصل تو بہت بڑی چیز یہاں ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس حکومت ہیں، اس کے پاس مساجد ہیں، مدرسے ہیں، ایک مدرسے میں 10 ہزار بچے پڑھتے ہیں۔ یہ اچھا ہے کہ وہ 2-4 بچے لے کے ٹمٹماتا ہوا چراغ، بس ایک رسم و رواج کے غلام ہیں لوگ۔ اب باپ ماں کو گالی دینا شروع کر دیا۔ الہی انجینئر بننے کے بعد لوگ گستاخ رسول ہو رہے ہیں، پروفیسر بننے کے بعد لوگ قادیانی ہو رہے ہیں، جج بننے کے بعد لوگ وہابی ہو رہے ہیں۔ اب 80 سال تک سنی ماحول میں رہنے والا وہ نجدیوں کی ہوا پا کر سلے کلی ہو رہا ہے۔ مالک جب احسان کیا تو نے، انسان بنایا، مومن بنایا، سنی بنایا، تو ایک احسان اور کر دینا کہ حالت ایمان میں موت دے کر مصطفیٰ کی شفاعت سے جنت میں جگہ عطا کر دینا۔ یہ بڑی سوچ پیدا ہوگی کب؟ جب آپ اللہ کی ان نعمتوں کو سیریسلی لیں گے، رسم و رواج کے طور پر نہیں، سیریسلی لیں گے، اور آنکھیں کھول کر دنیا کو دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے، تحقیق کریں گے۔ ایسا نہیں کہ مجنو بن کے کہہ دیا کہ مدرسے میں جاہل الہڑ پیدا ہوتے ہیں، مولوی لوگ کیا جانے گیا، سوائے ضرب زید امرن کس کو آتا ہی کیا ہے، قرآن پاک کو بغیر سمجھے بجھے رٹ لیا، وہ تو کوئی بھی رٹ سکتا ہے، مولوی کو کیا آتا ہے؟ دور سے دیکھیں گے تو اسی طرح کے جملے، مغرورانہ جملے زبان سے نکلیں گے۔
جیسے کہ ایک مسلمان گٹکا کھاتا ہے، مسلمان شراب پیتا ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے، بفے سسٹم میں کھاتا ہے، مسلمان اپنی بیوی کے باپ کی ساری جائیداد بیچوا کے ہاتھ میں ٹائٹن گھڑی اور بلیٹ اور کار پہ چلتا ہے اور شوہر نامدار کہلاتا ہے، جبکہ اپنی بیوی کے باپ کی ساری جائیداد بیچوا کے ٹائٹن گھڑی پہنا، اس سے بڑا ہجڑا اور نامرد کون ہو سکتا ہے جو اپنی بیوی کے باپ کی جائیداد بیچوا کر کے بلیٹ پہ چل رہا ہے، اور اس کے باوجود اس سے گھمنڈ ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ عقل سلیم جہاں آئے گی بندہ رائٹ اور رانگ میں ڈیفرینشیٹ کرتا ہے۔ عقل سلیم اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر سکے۔ عقل سلیم وہ ہے جو گہرائی اور تہ میں اتر کے وہاں سے سچائی کے موتی نکال سکے۔ عقل سلیم والا وہ بغیر سمجھے مجھے بات نہیں کرتا، وہ غور و فکر کرتا ہے کہ مدرسہ کی ریئلٹی کیا ہے، علماء کی سچائی کیا ہے۔ ایک بیرسٹر بول رہا تھا کہ مسلمان اب تک سنبھل نہیں سکا، اکبر جو بادشاہ تھا اسی اکبر کو مسلمان خدا کہتا ہے۔ اللہ اکبر یعنی اکبر اللہ ہے، معاذ اللہ ذرور معاذ اللہ۔ یہ صاحب انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، اور ذرا بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اکبر عربی کا لفظ ہے اور اکبر کا معنی دا گریٹسٹ ہوتا ہے، سب سے بڑا۔ بس انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بیرسٹر، وکیل، پردھان منتری، منسٹر ہو گئے، اور سمجھ پاگلوں سے گری ہوئی سمجھ کہ یہ لوگ اکبر کو اللہ کہتا ہے۔ کبھی تم نے کسی مسلمان سے بات کی، اسلامک اسکالر سے بات کیا تم نے کہ اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے اور اللہ کیا ہے، اللہ اکبر کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، من میں آ گیا کہ اکبر ایک بادشاہ تھا، یہ لوگ اکبر کو اللہ 5 ٹائم کہتا ہے اذان میں۔ بیرسٹر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، لائر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں۔ اس لیے ایڈوکیٹ، لائر، بیرسٹر اسی طرح جس طرح ایک آدمی پنچر بنانا، گھڑی ٹھیک کرنا، موبائل ٹھیک کرنا جانتا ہے، اسی طرح سے چند فارمولا جانا اور پھر وہ بن گیا سائنٹسٹ۔ تو سائنٹسٹ بننا اور ہے، مصطفیٰ کا غلام بننا اور ہے، مومن بننا اور ہے۔ مومن وہ ہے جو مومن ہے جو عقل سلیم رکھتا ہے۔ اب یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی، میں نے آپ تک پہنچا دی۔ تو جس طرح چونکہ میں ابھی بہت سارے لوگ بغیر سمجھے مجھے اعلیٰ حضرت کو گالی دیتے ہیں، وہ رضا خان تھا، وہ پٹھان تھا، وہ ایک معمولی مولوی تھا، یہ تو جو سنی ماحول میں رہنے والا، کھانے پینے والا، یہ ساری باتیں بول رہا ہے۔ فتویٰ رضویہ، وہ کوئی گہرائی اس میں ڈیپتھ نہیں ہے، کوئی گہرائی نہیں ہے، یہ سارے لوگ بول رہے ہیں۔ اب میں صرف ہندوستان میں اپنی بات بولوں گا تو آپ بولیں گے مولانا اپنی بات کہہ رہا ہے، مگر میں اعلیٰ حضرت کو انٹروڈکشن میں اپنی تحقیق کی روشنی میں نہیں کروں گا۔ جو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں تھے، جو اس کے عہد میں تھے، جو علم و فضل میں یدِ طولہ رکھتے تھے، جو بہت بڑے محقق اور ریسرچر کہلاتے تھے، ان لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان کون تھا، آپ نے ان کو کیسا سمجھا؟ آج تو کوئی نحو جانتا ہے، صرف غائب، کوئی نحو صرف جانتا ہے، منطق غائب، کوئی منطق صرف جانتا ہے، علم معانی اور بدیع غائب ہے، کوئی علم بدیع معانی جانتا ہے، علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر نہیں جانتا ہے۔ ایک فن کا ماہر ہے، یہ نحو پڑھائیں گے، یہ صرف پڑھائیں گے، یہ منطق پڑھائیں گے، یہ فلسفہ پڑھائیں گے، مگر جو ہر فن مولا ہو، جو تمام علوم و فنون پہ مہارت رکھتا ہو، ایسے لوگ بہت کم ملیں گے۔ ناقل مفتی بہت ملیں گے، مگر مجتہد مفتی بہت کم ملیں گے، لاکھوں میں کوئی ملیں گے۔ حضور نے کہا تھا اخیر زمانے میں موٹا تازہ جانور لے کے نکلے گا، متقی فقیہ تلاش کرنے کے لیے تو جانور سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا، متقی فقیہ نہیں ملے گا۔ اور حضور نے کہا تھا کہ علم فرائض سیکھو، ایک ایسا وقت آئے گا کہ 2 لوگ لڑائی کریں گے، ان دونوں آدمی کا فیصلہ کرنے والا کوئی صاحب علم نہیں ملے گا، اور وہ وقت آ گیا۔ ناقل مفتی ہیں 1 لاکھ، اور فرائض کا پیچیدہ مسئلہ ان کے سامنے آ جائے تو پھر وہ بغلیں جھانکتے ہیں، نہیں ہم کو اس سبجیکٹ سے، اس عنوان سے سروکار نہیں، میں نہیں جانتا ہوں، فلاں صاحب کے پاس آپ چلے جائیے۔ تو اب دھیرے دھیرے علم گھٹے گا۔ تو جب یہ لوگ رضا کو گالی دیں، یہ کالج اسکول میں پڑھنے والا یا مدرسے ہی میں کوئی پڑھنے والا اعلیٰ حضرت کے خلاف بولیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے، تو ان لوگوں کی بات پہ کان مت دھریے۔ یہ کم علم والے ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ آج کے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس طرح سے بہت سارے RSS کے لوگ گاندھی جی کو گالی دیتے ہیں، جس کے پاس کوئی علم نہیں صاحب۔ وہ بیرسٹر تھے، وہ لائر تھے، گاندھی جی آکسفورڈ کیمبرج کے پروڈکٹ تھے، افریقہ میں انہوں نے وکالت کی، بہت بڑے انگریزی فراٹے سے بولنے والے تھے، بہت گہرا علم تھا، لیکن اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، وہ ایسے ہی تھے۔
ان کو وہ ہندوستان کے تعلق سے بہت سیریس نہیں تھے، پاکستان ان کی وجہ سے بن گیا۔ یعنی ایک پڑھے لکھے آدمی کو آج کا سلک چھاپ آدمی کس طرح گندا تبصرہ کرتا ہے۔ اس کی نگاہ میں مت دیکھیں کہ گاندھی کیسا تھا۔ جو اس کے عہد میں جو یورپ کے اسکالر تھے ان سے پوچھیں کہ گاندھی کس کا نام ہے۔ جو اس کے زمانے میں بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے ان سے پوچھیں گاندھی کس کا نام تھا۔ صاحب امبیڈکر سے پوچھیں گاندھی کس کا نام تھا۔ جواہر لال نہرو سے پوچھیں گاندھی کس کا نام تھا۔ گلزاری لال نندا سے پوچھیں گاندھی کس کا نام تھا۔ آکسفورڈ کے پروڈکٹ جتنے لوگ ہندوستان پڑھ کے بیرسٹر ہیں ان سے پوچھیں گاندھی کس کا نام تھا۔ افریقہ کے ایڈوکیٹ سے پوچھیں گاندھی کس کا نام تھا، تب پتہ چلے گا یہ صاحب پڑھے پر لکھے لوگوں کے نزدیک ان کی کیا حیثیت تھی۔ اگر میری تمہید سمجھ میں آ گئی تو آج کل کے لچے لفنگے کم علم رکھنے والے اگر یہ اعلیٰ حضرت کو گالی دیں یا ان کے خلاف بولیں، انہیں مکفر المسلمین کہیں، انہیں ایک سطحی علم رکھنے والا ایک مولوی صاحب کہیں، تو پھر آپ عقل کی روشنی میں پرکھیے کہ ان کا کہنا کہاں تک درست ہے۔ اور جو اعلیٰ حضرت کے ہم عصر ماہر علم و فن تھے، صدر الافاضل، جس کے بارے میں آیا ہے کہ گھنٹوں تک عربی زبان میں فراٹے سے باتیں کرتے تھے، اور کبھی جب بات آ جاتی تو بغیر نقطے کے جملے استعمال کرتے تھے اور لکھتے تھے۔ صاحب آج تک ایک لائن ہم بغیر نقطے والے لفظ کے بغیر ہم استعمال نہ کر سکیں، ان کے بارے میں ایسا آتا ہے۔ ہم لوگوں نے صرف سنا ہے۔ حضور پروفیسر سلیمان اشرف بہاری اتنے زبردست اسکالر، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ڈین تھے، وہ یعنی ڈین تھے، وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے اسلامیات کے شعبے عربی کے۔ وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر سر ضیاء الدین احمد، وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، جو آج اس علی گڑھ میں پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ضیاء الدین احمد کا قد بہت اونچا تھا، وہ وائس چانسلر تھے وہاں سے۔ میں ان کا نام لے رہا ہوں، میں ان کا کوٹیشن بعد میں پیش کروں گا۔ یہ لوگ بہت بڑے علم و فضل کے مالک تھے، بہت علم کی گہرائی رکھتے تھے۔ اس نے اعلیٰ حضرت کو کیا کہا، اس نے اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھا، اس نے اعلیٰ حضرت کو کس طرح سے لیا، بس وہی ایک جھلک آج میں اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارے نزدیک اور آج کل کے سڑک چھاپ لوگوں کے نزدیک وہی وجہ، ورنہ جو سیریس ہوتے، اگر سنی بھی سیریس ہوتے تو آج یہاں 1 لاکھ لوگ ہو جائیں۔ اگر وہ لوگ بھی سیریس ہوتے کہ چلو کوئی ایک مولوی آ کے احمد رضا کو آئیڈینٹیفیکیشن ان کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے تو چلو دیکھیں وہ کیا بول رہا ہے۔ ہم لوگ تو جانتے ہیں کہ صاحب وہ ایک بدعتیوں کے سردار کا نام ہے، نہ ان کی زبانیں سن لیں، لیکن نہیں، نہ یہاں وہ لوگ آئے نہ اپنے ہی لوگ آئے۔ اپنے لوگوں میں بھی گھمنڈ بہت زیادہ ہے، اپنے لوگوں میں بہت غرور بہت زیادہ ہے، کسی کو علم کا غرور، کسی کو دولت کا غرور، کسی کو اسکول کالج کی ملازمت کا غرور، جبکہ اسکول کالج میں بہت سارے پاگل بھی نوکری کرتے ہیں اور 2 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں۔ بہت سارے ریلوے کے ڈرائیور اور ریلوے انجن چلانے والے، وہ بھی بالکل منہ سے اس کا پان کا لیر پوٹا ٹپکتا رہتا ہے اور 1.5 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں وہ۔ تو سرکاری نوکری ملازمت حاصل کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی پرائیویٹ طور پر کسی مکتب میں 5,000 روپے مہینہ کماتا ہے، لیکن اگر علم کی گہرائی اس کے پاس ہے تو کالج کا پروفیسر بھی اس کے سامنے زیرو ہے، فیل ہے۔ تو علم کو پیسے سے نہیں آنکا جائے، علم کو ملازمت سے نہیں آنکا جائے۔ کسی مسجد کا چھوٹا سا مولوی اگر وہ بہت بڑا علم فضل کا مالک ہے تو وہ 2 لاکھ مہینہ کمانے والے بہت بڑے عالیہ کے مدرس سے کروڑ لاکھوں گنا بہتر ہے۔ وہ علم الگ چیز ہے، چاہے علم جھوپڑی میں رہے، علم چاہے کرائے کے گھر میں رہے، علم چاہے مسجد کی امامت کے حجرے میں رہے، علم ہے، اس کو پیسے سے نوکری سے کوئی مطلب نہیں۔ اور آج کل نااہلوں کو غریبی ملی تو اللہ کو گالی دیتا ہے، اور نااہل کو مالداری مل گئی تو بھی وہ مغرور اور گھمنڈ کا پتلا بن جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ٹو obtain knowledge is compulsory for every Muslim۔ ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا لازم ہے، اور ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک پڑھتے رہو، علم حاصل کرتے رہو۔ اور دنیا کی ساری چیزوں پہ لعنت ہے، مگر جس چیز پہ لعنت نہیں ہے وہ 4 چیزیں ہیں: ذکر اللہ وما والا، متعلم، عالم اور متعلم۔ اور حدیث پاک کا صاف مضمون ہے: کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن الخامس فتعلی، یعنی عالم بنو، علم سیکھنے والا بنو، اور علم کی بات سننے والا بنو، علم دوست بنو۔ اس 4 کے علاوہ 5واں مت بننا، مگر ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جتنا زور، جتنا پریشر اسلام نے علم پہ دیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں دیا۔
اس قرآن شریف کی آیتوں میں آپ غور کریں، اکثر آیتوں میں ہر پیج میں علم کی بات، تفکر کی بات، تدبر کی بات، توسم کی بات، یعنی ریسرچ کی بات، میڈیٹیشن کی بات، انڈرسٹینڈنگ کی بات، تھنکنگ کی بات، پونڈرنگ کی بات، انویسٹیگیشن کی بات، قرآن پاک کے سارے اوراق بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے تو ایک چیپٹر پڑھا، ایک چیپٹر میں 5 جگہوں پہ آیا ہے ان فی ذالک لآیات للقوم المتفکرین، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، ان فی ذالک لآیات للعالمین، یعنی اہل علم کے لیے ان آیتوں میں نشانیاں ہیں، اہل توسم کے لیے ان آیتوں میں نشانیاں ہیں، اہل فکر کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ایک پیج میں 4 جگہوں پہ اس آیت کو ریپیٹیشن کیا گیا ہے، کہیں فکر والا، کہیں توسم والا، کہیں تدبر والا، یہ سب کہا گیا۔ آپ پڑھ کے قرآن شریف دیکھ لیں، میڈیٹیشن پہ، انویسٹیگیشن پہ، کنٹمپلیشن پہ، ریسرچ پہ، انڈرسٹینڈنگ پہ، ڈیپ تھنکنگ پہ کتنا زور قرآن نے دیا۔ اگر آج علم پوری دنیا میں پھیل چکا ہے تو احسان مذہب اسلام کا، تو علم کا نور ایک الگ چیز ہے، اسلام نے زور دیا۔ اگر اس کے اسلام کے فالوور اگر جاہل رہے یہ ان کا قصور ہے، اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو آج چھوٹا علم ہے اس لیے مغرور ہو گئے، جبکہ قرآن شریف نے مذمت کی ہے، ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ مغرور کو دوستی نہیں پسند نہیں کرتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، رائی کے برابر کسی کے سینے میں گھمنڈ رہا تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا، وہ حضور نے فرمایا۔ اور حضور نے محبت کو پھیلانے کے لیے کہا تھا کہ میں تم سے ایک ایسی بات نہ کہہ دوں، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، نفرتوں میں ڈوبے ہیں، گھمنڈ کا پتلا ہے، میں ہوں، میرا گھر شہر میں ہے، یہ دیہاتی ہے، میرا گھر پختے کا ہے، اس کا گھر پھوس کا ہے، میں اسکول میں ماسٹر ہوں اور یہ صاحب ہل چلانے والا فارمر ہے، بس اسی میں 2-4 کتاب پڑھ لیا اور ماسٹر جی اب 35,000 مہینہ کما لینے لگے اور دوسروں کو سلام نہیں کرنا، چونکہ اب یہ صاحب فارمر ہے، کلٹیویٹر ہے، یہ چپراسی ہے۔ حضور اگر مومن ہے، ایمان کا درد ہے تو مصطفیٰ کی بات غور سے سنیں، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت درج ہے، حضور نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، you will not enter paradise until you believe، مومن جب تک نہیں بنے گا جنت نہیں جائے گا، اور مومن نہیں بنے گا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرے گا۔ مومن بننے کے لیے محبت ضروری ہے، اور حضور فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات کا پتہ نہ بتا دوں کہ اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ تم اگر اس پر عمل کیا تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ مصطفیٰ کہتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلا دو، محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ حضور نے اس حدیث پاک میں ایک نسخہ بتایا، گھمنڈ غرور، ورنہ محفلوں میں جہاں سے ایمان کا نور ملتا ہے، جہاں جس محفل میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو تو وہاں اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آدمی حق اور باطل کا کچھ سمجھنے کے لیے آدمی کے پاس 2-4 گھنٹے کا ٹائم کیا، وہ ساری زندگی ٹائم لگا دے پھر بھی کم ہے، مگر وہ 2 روٹی کمانے کے لیے 20 گھنٹے تک بچے پڑھتے ہیں، 18 گھنٹے تک اسٹڈی کرتے ہیں، نیٹ نکالنے کے لیے 15 گھنٹے تک بچے پڑھتے ہیں، اور جہاں خربوں سال رہنا ہے اور وہاں کے لیے کوئی محنت نہیں، آدھا گھنٹہ کا ٹائم نہیں، بار بار شام سے ریپیٹ ہو رہا ہے کہ 12:30 بجے محفل ختم ہو جائے گی، 10 منٹ آگے پیچھے، آدھا گھنٹہ آگے پیچھے، مگر ایک ٹائم فکسڈ ہے کہ 12:30 بجے محفل ختم ہو جائے گی۔ اور اس محفل کے لوگ بھی، اس محلے کے لوگ بھی محفل میں نہیں آ رہے، چونکہ یہ کام مولوی لوگوں کا ہے، مولوی لوگ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کون ہے؟ میں صرف 2-4 ماہرین کی نگاہوں میں اس کا جائزہ لیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کون ہے۔ حضور محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے عالم ربانی کا نام، جس کو پوری بخاری شریف گیٹ بائی ہارٹ ہے، یعنی بخاری شریف مکمل طور پر یاد، یہاں تو مشکات کسی کو یاد نہیں تو بخاری شریف کیسے یاد کرے، مگر بخاری شریف میں جس میں کئی ہزار احادیث ہیں، مقررات کو چھوڑ دیں تو پھر بھی 2,500 سے 3,000 احادیث ہیں، ان سبوں کو رٹ لینا، گیٹ بائی ہارٹ کر لینا۔ اور پھر یہ ہندوستان کے ایک واحد عالم دین تھے جنہوں نے بخاری شریف مکمل طور پر زبانی یاد اور زبانی پڑھاتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کے دوستوں میں سے تھے، آپ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ ہر جمعرات کے دن پیلی بھیت سے بریلی آتے تھے، اور ایک دن جمعہ کا دن اعلیٰ حضرت کے پاس رہتے تھے، اور جمعہ کی شام کی ٹرین سے یا سنیچر کی صبح کی ٹرین سے لوٹ کے پیلی بھیت جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے شاگرد مرید بھی نہیں تھے وہ،
اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی نہیں تھے بلکہ اعلیٰ حضرت کے ہم عصر تھے، زمانہ ایک تھا۔ علم دوست سے علامہ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدثین کو محدث اعظم ہند، یعنی حضور ہاشمی میاں اور مدنی میاں کے والد گرامی حضور محدث اعظم ہند، محدث اعظم ہند ہندوستان کے سب سے بڑے محدث تھے، ان کے استاذ ہیں محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بخاری شریف کے ایڈبائی ہارٹ، اور جو بڑے بڑے عالموں کو پڑھائیں، اس کا علمی قد کتنا اونچا تھا، اتنے بڑے عالم گیٹ بائی ہارٹ بخاری، اور صاحب کرامت ولی، بہت بڑے عالم، بہت سارے علوم و فنون پر ان کو دسترس حاصل تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا، حضور جمعہ میں خطاب آپ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا چرچا کرتے ہیں، ایک سوال ہوتا ہے کہ 12ویں کی محفل ہے، چرچا رضا کا ہے، مدرسہ ہے، سلام رضا کا ہے، محرم شریف کی محفل ہے، چرچا رضا کا ہے، 11ویں کی محفل غوث اعظم کی ہے، چرچا رضا کا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت سارے خود ساختہ عقل مند لوگ ہم کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی تقریر ہوگی، ٹاپک اعلیٰ حضرت ہے تو بے شمار باتیں بیچ میں آ جائیں گی۔ قرآن شریف میں ایک سورت سورہ بقرہ ہے، بقرہ گائے، صرف ایک چیپٹر میں ایک پیراگراف میں ہی گائے کا ذکر ہوا ہے، صرف ایک پیراگراف میں گائے کا ذکر ہوا ہے۔ وہ گائے کیسی تھی، گائے کن کی تھی، انہوں نے جنگل میں کیسے چھوڑا، ان کا بیچہ کیسے ہوا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیسے قتل کیا، پھر اس کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیسے گئے، اس نے کیسے کہا کون سی گائے ذبح ہوگی، پھر وہ گائے جنگل میں تھی، اس کے بیٹے نے لایا بازار میں لے گیا، پھر ماں کے پاس آیا، کیسے انہوں نے خریدا، کیسے اس کو سودا طے ہوا کہ سونا بھر کر کے اس کی چمڑی میں دینا ہے، موسیٰ علیہ السلام گارنٹر بنے، پھر ذبح کیا گیا، گوشت سے اس مردے کو مارا گیا، وہ زندہ ہو گیا، اب اس کو پورے چمڑے میں بھر کے سونا دیا گیا۔ یہ ایک بہت ساری بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار ہدایتیں ہیں، بے شمار احکامات ہیں، بے شمار پیغامات ہیں سورہ بقرہ میں۔ مگر گائے جو بقرہ کی وجہ سے اتنی بڑی سورت کا نام پڑا، جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، وہ صرف ایک پیراگراف میں گائے کا چرچا ہے، اور باقی اس میں کئی ہزار احکامات ہیں، کئی اوامر ہیں، کئی ہزار نواہی ہیں، اور بہت سارے واقعات ہیں اس میں سورہ بقرہ میں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو گنا نہیں ہے، مگر گن لیا جائے شروع سے لے کے آخر تک میں 1 درجن سے زیادہ اس میں واقعات ہے اس میں۔ چونکہ سورہ بقرہ کی تعلیمات کی روح یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا اور ہر سیاہ و سفید کا حساب لے گا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا، مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، کیسے زندہ ہوگا، اسی فلسفے کو بتانے کے لیے سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں اس طرح کی کئی حکایتیں موجود ہیں۔ سب سے فرسٹ تو سورہ بقرہ وہ گائے والی روایت ہے کہ کیسے وہ مردہ کو اللہ نے زندہ کیا، اور کیسے اس کے ذریعے بلوایا کہ ہم کو میرا قاتل یہی ہے جو بولتا ہے کہ ہمارے چچرے بھائی کو قتل کر دیا، ہم اس کے قصاص کے طور پر اس کو قتل کریں گے، یہ ہمارا بھائی ہے، اور وہی اس کا قاتل تھا، یہ مردہ زندہ کے بولا۔ اس طرح زندہ ہو جانا جناب عزیر علیہ السلام کی کہانی اسی سورہ بقرہ میں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیف تحیی الموتی، اے اللہ تو مردہ کو کیسے زندہ کرے گا۔ جناب ابراہیم سے اللہ نے کہا کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا یقین ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آنکھوں سے دیکھ لوں۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ تم پرندہ لو، اسے ذبح کرو، اس کو گوشت کو پہاڑ پہ ڈال دو، پھر اس کو پکارو، پھر سارے پرندے زندہ ہو کے آگے۔ ایک سورہ بقرہ میں 1 درجن سے زیادہ کہانیاں، لیکن ایک پیراگراف کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اسی طرح سے ایک ٹاپک ہے غوث پاک پہ بولنا ہے، ایک ٹاپک پہ اعلیٰ حضرت پہ بولنا ہے، ایک ٹاپک ہے نماز پہ بولنا ہے، تو بولنا ہے اس پر 1 پیراگراف 2 پیراگراف بولا، باقی اسی کرم میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، تمہید آ جاتی ہے، مین تقریر آتی ہے، پھر کنکلوژن آ جاتا ہے، اس سے کیا نتیجہ ملتا ہے وہ سب آ جاتے ہیں، تو پھر اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ جناب محدث سورتی جو ہندوستان کے زبردست عالم دین تھے، مسجد میں خطاب ہے تو رضا کا چرچا، درس بخاری ہے تو رضا کا چرچا، اور صاحب نحو صرف معانی بدی پڑھائیں تو رضا کا چرچا، یعنی کسی نہ کسی جہت سے رضا کا چرچا آ جانا ہے۔ جیسے آج کل رضا کا چرچا پوری دنیا میں ہے، آکسفورڈ میں رضا، کیمبرج میں رضا، برکلی میں رضا، ہاروارڈ میں رضا، ہندوستان کے JNU میں رضا، دلی یونیورسٹی میں رضا، BHU میں رضا، AMU میں رضا، روہیل کھنڈ میں رضا، بندیل کھنڈ یونیورسٹی میں رضا، اسام یونیورسٹی میں رضا، میسور یونیورسٹی میں رضا، 100 کے قریب لوگوں نے تھیسس لکھ کر ایک تنہا عالم دین اعلیٰ حضرت ہے، نہ کوئی دوسرے فرقے کا کوئی مولوی ہو یا ہماری جماعت کا کوئی عالم ہو، کسی ایک عالم پر ایک بڑی ٹیم جنہوں نے PhD کا مقالہ لکھا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، ہندوستان کی تاریخ میں تنہا عالم اعلیٰ حضرت ہے جس پر مدرسوں سے زیادہ اسکول اور کالج میں کام ہوا ہے، مقالات لکھے گئے ہیں، PhD کی ڈگری حاصل کی گئی ہے، اور
पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, बेल्जियम में रजा का चर्चा, रजा जामा मस्जिद, मदरसा रज़विया, इतनी बड़ी इज्जत अल्लाह ने दी। हिंदुस्तान के पठान खानदान में पैदा होने वाला अहमद रजा खान इस कदर फैल गए कि हजारों मस्जिदों का नाम रजा के नाम पे रजा जामा मस्जिद, हम जैसे करोड़ों आदमी के नाम में लफ्ज रजा दाखिल है। ये एहसन रजा, ये कमर रजा, ये मोहसिन रजा, ये मुशर्रफ रजा, ये अब मुकर्रम रजा, ये अहमद फला रजा, ये रजा रजा क्या है? रजा रजा ये अहमद रजा की तरफ मंसूब करते हुए अपने नाम में लफ्ज रजा दाखिल किया। करोड़ों आदमी के नाम में रजा, हजारों मस्जिदों में रजा, हजारों मदरसों में रजा, हजारों तंजीमों में रजा, और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका से लेके मलेशिया तक रजा रजा। कहने वाला क्या प्यारी बात कह गया कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समझे देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समझे देखिए वो इलाका रजा का है। ये किसी दलाल की दलाली करने से ये इज्जत नहीं मिली है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिसे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। ये जो आलमगीर इज्जत आला हजरत को दी, दूसरे लोग मर गए तो तीजे के बाद चर्चा बंद, कोई अच्छा और हुआ तो 40वां के बाद चर्चा बंद, कोई और अच्छा हुआ तो बरसी तक नाम है, बरसी के बाद चर्चा बंद, और कोई थोड़ा सा बड़ा हुआ तो 2-3 साल तक बेटा याद करता उसके बाद चर्चा बंद। यहाँ 100 साल से जायद का अरसा गुजर गया। लेकिन पहले उर्स होता था बरेली में मंजर इस्लाम की छत पर, और लोग होते थे 500 से लेके 5000। लेकिन आज इस्लामिया इंटर कॉलेज में अलग, बरेली की सारी मस्जिदों में कुल के वक्त में भीड़ अलग, सड़कों पे भीड़ अलग, जामेतुल रजा के प्रांगण में भीड़ अलग, और फिर पूरी दुनिया में मस्जिदों मदरसों में रजा के उर्स के नाम की तकरीबात अलग। सिर्फ बरेली में 30 से लेके 40 लाख लोग ये कहां से आ जाते हैं? कई ममालिक से चल चल के। 5000 लोग थे, पहले 500 लोग थे। वक्त गुजरता जा रहा है, तादाद बढ़ती जा रही है, और आज 30 से लेके 40 लाख लोग बरेली की सड़कों और वहां के पिंडाल में नजर आते हैं। ये किसी दलाल की दलाली का नतीजा है नहीं। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। कुरान कहता अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम अल्लाह के दीन की इज्जत की खातिर मेहनत करोगे तो अल्लाह तुझे सौदागरान से उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचा देगा। ये खुदादात इज्जत है जो अल्लाह ने आला हजरत को दी है, उनकी मेहनतों के बदले में, उनकी दीनी खिदमतों का इनाम अल्लाह ने दिया है। कि जो सिर्फ खाएगा पिएगा सोएगा उसका तो तोंद ऊंचा होगा, उसके घर में एसी लगी होगी, कार में एसी, घर में एसी, ऑफिस में एसी, मदरसे में एसी, हुजरे में एसी, ये एसी में रहेगा। तो एसी में रहने वाला आदमी तो सुकुमार हो ही जाएगा। वह धूप के थपेड़ों को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? वो मुफ्ती आजम हिंद रजा का बेटा था जो 30 किलोमीटर दूर पैदल चल के आरियाइयों से मुनाजरा करता था। वो आला हजरत थे जो कम उम्री में 4-4 घंटे खिताब करके बड़े बड़े पढ़े लिखों को महव हैरत कर डालते थे। वो सिर्फ 2 घंटा सोते थे तो बाकी पूरे 22 घंटा काम की मशीन बनकर सिर्फ मुसलमानों के ईमान और इस्लाम के प्रोटेक्शन की खातिर मवाद व दुनिया वालों को क़यामत तक के लिए वो देने की कोशिश करते थे। यही वजह है कि इतना बड़ा आलिम जो मुख्तसर वक्त में 1000 के करीब किताबें लिखी हों और हर टॉपिक पे और जिस जिस जगहों से फितने उठ सकते हैं उन तमाम फितनों के दरवाजों को बंद करने के लिए, उनके सत्तेबाब करने के लिए उन्होंने किताबें लिखी। यही वजह है कि आला हजरत अगर कोई एक मामूली वली होते, यानी खूब 1000 बार कलमा पढ़ते, 1000 बार दरूद पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, इशराक पढ़ते, चाश पढ़ते, अव्वाबीन पढ़ते, और हर मस्जिद नमाज के बाद 1 घंटा मस्जिद में बैठे रहते, और साहब अपने मुरीदों के बीच में कुछ बातें बोलते, फिर मस्जिद में चले जाते, रात भर जागते नमाज पढ़ते, मालूम है सिर्फ उनका उर्स लगता, उनके मुरीदीन आते और सालाना उर्स में चादर चढ़ा के सब चले जाते। आज जलसों में उनका नाम, मदरसों में उनका नाम, लाइब्रेरी में उनकी किताब फतवा रज़विया, कंजुल ईमान, अल अम्न वल उला, किफ़ुल फ़िक़्हिल फ़ाहिम, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक की सारी लाइब्रेरियों में उनकी किताब न होती, और मुनाजरे में उनका चर्चा, मस्जिदों में उनका चर्चा, मदरसे में उनका चर्चा नहीं होता। वह एक वली थे, सिर्फ उर्स के दिन ही मज़ार पे उर्स की तकरीब होती, चादर चढ़ाई जाती, संदल, चादर और
گاگر کا جلوس نکلتا جیسے عام طور پر عام ولیوں کے ہوتے ہیں، اور انہی کو بڑا گھمنڈ حاصل ہے کہ میرا باپ 500 سال پہلے آیا تھا، چادر گاگر پورے علاقے میں دن کی خدمتیں میرے باپ نے کی ہیں، اور یہ پٹھان کہاں سے کب آ گیا، 100 سال کے اندر پوری دنیا میں چھا گیا، اور سب اسی کے سب کی زبان پہ انہی کا نام آ گیا۔ سمجھو اعلیٰ حضرت تہجد پڑھنے والے ایک معمولی ولی کا نام نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے مردہ سنتوں کو زندہ کیا ہو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جس نے مردہ سنتوں کو زندہ کیا ہو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک شہید کا ثواب مل جائے تو جنت جانے کے لیے کافی ہے، اور یہاں 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اور قیامت کے دن علماء کے قلم کے انک کو تولا جائے گا شہیدوں کے خون سے، تو عالم کا وہ قلم جو فتویٰ لکھا، جو اسلام پہ ہونے والے حملوں کا جواب دیا، جو مسلمانوں کو تباہی بربادی سے بچانے کے لیے ایک فتویٰ دیا، وہ قلم جو فتنوں کو مٹا ہے، اس قلم کا انک شہیدوں کے خون سے جب تولا جائے گا تو شہیدوں کے خون پہ علماء کے قلم کی سیاہی غالب آ جائے گی۔ آخر یہ سب کیا چیز ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک معمولی تہجد گزار مولوی کا نام نہیں، وہ تہجد پڑھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے، چاش پڑھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس مقام پہ فائز کیا ہے کہ میں صرف فرض ادا کروں، واجب، اس کے علاوہ میرے لیے چونکہ ہم مرجع خلائق بن گئے ہیں، پوری دنیا سے فتویٰ اعلیٰ حضرت کی ظاہری زندگی ہی میں آتے تھے۔ فتویٰ افریقہ الگ ہے، دنیا بھر سے فتویٰ آتے تھے، مسلمانوں کا میلہ لگا رہتا تھا، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ویگیانک بیٹھے رہتے تھے، تو ان کو مسئلہ نہ بتا کے اپنا 1,00,000 بار کلمہ شریف پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ ایک مسئلہ بتا دے، مسائل کا حل کر دے، گتھی سلجھا دے۔ ایک عالم کے لیے ضروری نہیں جو مرجع خلائق بن جائے، جو ہمیشہ جس کے جو پبلک کی ضرورت بن جائے، وہ اگر سنت موقدہ بھی نہیں پڑھیں تو چلے گا، سنت غیر موقدہ تو عام آدمی بھی، عام مسلمان بھی نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے عصر میں 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہم لوگ عادتاً نہیں پڑھتے ہیں، رمضان کے دنوں میں پڑھتے ہیں چونکہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن کوئی عیب کی بات نہیں چونکہ وہ غیر ضروری ہے، جو کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا۔ مگر اعلیٰ حضرت تو وہ غیر ضروری سنت بھی پابندی سے پڑھتے تھے، حالانکہ وہ اس مقام پر تھے کہ وہ سنت موقدہ بھی نہیں پڑھیں تو چلے گا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں الحمدللہ اس مقام پہ ہونے کے باوجود میں نوافل بھی پابندی سے پڑھتا ہوں، تو جو تمام فرائض و واجبات نوافل بھی ادا کرے، اس کے بعد ٹائم نکال کر صرف دنیا کے فتنوں پہ نظر رہے، اس فتنوں کا جواب دینے کے لیے ایک تحریری مواد آپ نے قوم کے حوالے کیا ہے۔ فتویٰ رضویہ آج اس سے دنیا روشنی حاصل کر رہی ہے، کنز الایمان اس سے دنیا روشنی حاصل کر رہی ہے، آپ کی الامن والعلا سے دنیا روشنی حاصل کر رہی ہے۔ تو یہ کتابیں ہیں جو رضا کو زندگی عطا کی ہے کہ جب تک یہ فتنہ رہے گا اور جب تک اعلیٰ حضرت کی کتاب سے اس کے فتنے کا جواب دیا جاتا رہے گا۔ مناظرہ ہوگا ہالینڈ میں علم غیب کے ٹاپک پر، تو کتابیں کہاں سے آئیں گی؟ غریب نواز کی لکھی ہوئی کتاب علم غیب پر نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گی ان کی کتاب۔ غریب نواز مہان ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے بھی امام ہے، وہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے سردار ہے، وہ ہندوستان کے داعی کبیر ہے، ہندوستان کے داعی اعظم ہے، 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان کا نور دینے والے ہندوستان کے سب سے بڑے مبلغ اعظم ہے۔ لیکن چونکہ ان کے وقت میں یہ فتنہ نہیں تھا کہ حضور کے بدن پہ مکھی بیٹھے تو بھگانے کے لائق حضور کے پاس طاقت نہیں ہے، حضور کا علم شیطان سے کم ہے، حضور کا علم غیب اگر ہے بھی تو تھوڑا، اس میں حضور کی تخصیص کیا ہے؟ ایسا علم تو جانور، چوپائے، مجنون سبوں کو حاصل ہے، یعنی تحذیر الناس کی عبارت کا فتنہ اس ٹائم میں نہیں تھا، حفظ الایمان کی عبارت کا فتنہ اس ٹائم میں نہیں تھا، اس وقت میں اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کے مغلظات کا فتنہ نہیں تھا۔ تو فتنہ جس زمانے میں تھا اس سے کروڑوں آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا تھا، تو امام احمد رضا کی ذمہ داری تھی ان فتنوں کا جواب دے، اس سے لڑنے کے لیے ہتھیار دے۔ تو آج مناظرہ علم غیب پہ امریکہ میں ہوگا، کتاب کہاں سے جائے گی؟ امام احمد رضا خان کی لائبریری سے جائے گی۔ مناظرہ ہوگا علم نور اور بشریت کے عنوان پہ انڈونیشیا میں، کتاب کہاں سے جائے گی؟ ہتھیار بن کر امام احمد رضا کی کتاب ان کی لائبریری سے وہاں جائے گی۔ تو جب تک ان عنوانات پہ
پہ مناظرہ ہوگا. مناظرے میں تقریر بھاشن نہیں ہوتا, مناظرے میں دلیل چاہیے. مناظرہ میدان جنگ ہے, میدان جنگ میں ہتھیار چاہیے, تو مناظرے کے لیے دلیل کے طور پر کتاب چاہیے. تو اب بتائیں کہ کتاب کس کی لے کے آپ مناظرہ کریں گے؟ نورانیت کے عنوان پہ, علم غیب کے عنوان پہ, اور صاحب کثرت علم کے عنوان پہ, یعنی ان سارے عنوانات پہ جس پر فتنہ انہوں نے پیدا کیا ہے. کن کی کتاب لے کے میدان میں جائیں گے؟ امام احمد رضا کی امریکہ میں, ہالینڈ میں, جاپان میں, چائنا میں, جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے اور جہاں جہاں خوش عقیدہ سنی مسلمان اردو اور عربی دونوں زبان استعمال کرتے ہیں, وہاں وہاں سرکار اعلی حضرت کی کتابوں سے مدد لی جا رہی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کیوں رضا کا نام ہے؟ میں کہتا ہوں جب تک یہ فتنہ رہے گا اور مناظرے میں احمد رضا کا ہتھیار کام آتا رہے گا اور ہم مناظرہ جیتتے رہیں گے, اس وقت تک کھانے والے اور تون اونچا کرنے والے یہ جاہل سجادگان کا خطبہ نہیں پڑھا جائے گا. جس رضا کا ہتھیار ہمیں جیت دلائے گا, ڈنکا اسی احمد رضا کا بجتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت کانفرنس. اعلی حضرت رات بھر تہجد پڑھنے والے عالم کا نام نہیں ہے کہ وہ رات بھر 1000 کا نماز تہجد پڑھ رہے ہیں. نہیں, حدیث میں یہاں بھی آیا ہے جو فجر کی نماز کے بعد ایک چیپٹر دین کا پڑھ لے, صبحات پڑھا دے, خیر من 1000 رکعت, 1000 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے. حدیث میں آیا ہے کہ عالم ربانی جب راستے سے گزرتے ہیں تو درخت کے پتے, سمندر کی مچھلیاں, سوراخوں کی چوٹیاں ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہیں. وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین آسمان کے بیچ میں جو چیز ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اس مقام کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اب کیوں تولتے ہیں کہ رات بھر نماز نفل نہیں پڑھ رہا؟ نماز نفل پڑھنا ٹھیک ہے, جس کے پاس علم نہیں ہے, کتاب نہیں لکھ سکتا ہے, بچوں کو پڑھا نہیں سکتا ہے, اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ فتنوں سے بچنے کے لیے مسجد میں جائے, 1000 کا نماز نفل پڑھے. جس کے پاس علم نہیں ہے, بچوں کو قاعدے سے قرآن نہیں پڑھا سکتا ہے, وہ قاعدے سے قرآن پڑھنا جان لے اور وہ ہر 3 دن میں ختم قرآن کرے. لیکن جس کے پاس علم ہے, ہر کوئی تو کشمیر کے کی سرحد پہ جا کے پاکستان کی فوج سے لڑ تو نہیں سکتا ہے. وہ تو اشفاق اللہ خان ہے جو ٹینک میں کود جاتا ہے. وہ صاحب جس کے پاس لڑنے کی طاقت ہے, چھمتا ہے, وہ جائے سرحد پہ لڑے, ملک کی حفاظت کرے. اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے, جو کمزور ہے, کوڑی ہے, کامچور ہے, بزدل ہے, وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے. اگر اس کو ہم بھیج دیں پاکستان کی سرحد پہ تو صاحب پورے ہندوستان کی ناک کٹوا کے رکھ دے گا. تو سرحد پہ سب نہیں جاتا ہے, سرحد پہ پلوان جاتا ہے, سرحد پہ طاقتور جاتا ہے, سرحد پہ جس کا سینہ چوڑا ہے وہ جاتا ہے. جو گولی کی آواز سن کے مر جائے وہ کمزور نہیں جاتا. جو گولی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا ہنر رکھتا ہو وہ سرحد پہ جاتا ہے. تو سارے لوگ مجدد نہیں بنتے, سارے لوگ مجتہد نہیں بنتے, سارے لوگ عربی زبان میں اور تمام فنون میں مہارت نہیں رکھتے. وہ تو کروڑوں میں کوئی ہوتا ہے جس کو اللہ خصوصی فضل کے ساتھ مسلمانوں کا ایک داعی کبیر بنا دیتا ہے. انہی بڑے داعیوں میں سے ایک نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے. دوسرا 1000 رکعت نماز پڑھے, احمد رضا صرف ایک فتویٰ دے دے. اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ان کی 1000 رکعت نماز نفل پہ بھاری ہے. 1000 رکعت, کوئی کروڑوں رکعت سجدہ کرے, مگر حسین اعظم کے گلے میں جو تیر آیا, وہ تیر سے جو خون کا پھوارہ چھوٹا, وہ خون کا پھوارہ چھوٹنا, حسین کے بیمان علی اکبر کی لاش کا سامنے تڑپنا, ان کے بے دودھ پیتے علی اصغر کے گلے میں تیر کا جانا, یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ کل قیامت کے دن جب حسین جنت کی طرف سفر کریں گے تو اس وقت میں بہت بڑے بڑے صاحبان اور جبہ و دستار, ہزاروں ہزار رکعت نماز نفل پڑھنے والے, وہ سب رہیں گے. نفل پڑھنا اے سی میں بیٹھ کے آسان ہے, سرحد پہ جا کے چٹیل میدان میں آسمان آگ برساتا ہو, زمین آگ اگلتی ہو, جہاں تلواروں اور نیزوں اور تیروں اور انیوں کی چھاؤں میں سجدہ کرنا یہ خربوں میں کسی کا کام ہے. تو یہاں اے سی میں سجدہ کرنا مسجد میں اور ہے, اور میدان جنگ میں تیر چلا کے تیر کھا کے اسلام بچانا اور ہے. تو حسین اعظم کو جب مرتبہ ملے گا تو جس نے مالا پہنا, تقریر کی مالا پہنا, تقریر کی لفاف لیا, تقریر کی مالا پہنا, بچوں کو درس بخاری دیا, مالا پہنا, یہ مالا پہننے والا اس مقام کو کہاں پہنچے گا جو کھوکھلی میں سر رکھ کر کے چاروں طرف سے سماٹ کے وار کو وہ جھیلتا ہو. تو جو حق بولا تو تماچا کھایا, جو سچ بولا, جو بولا کہ کالی پٹی کو حسین سے کیا مطلب ہے, تازیہ داری کو حسین سے کیا مطلب ہے, اور صاحب یہ ناچنے گانے کودنے ڈی جے بنجو کوئی حسین سے کیا مطلب ہے. حسین تو شریعت بچانے کے سارا کمبا لوٹا دیا, اور حسین کے نام پہ جہالت کی جا رہی ہے, اور کسی نے تو تماچا
तमाचा उसको मार दिया, इमामत से निकाल दिया। तो 100 साल तक एसी में रह के बुखारी पढ़ा के नजराने लेना और गुलाब का माला पहनना और है, हक बोल के तमाचा खाना और है। जब हुसैन खून में लथपथ जन्नत की तरफ जाएंगे और ये दो तमाचा हक बोलने के बाद खाया और 1000 गालियां सुनी, अगर ये हुसैन से कह दिया मौला आपने तो सारा कुंबा लुटाया है, हक बोला कुंबा लुट गया और मैं भी हक बोला हूं 2 तमाचा खाया हूं, अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया और इशारा कर दिया कि तू भी आ जाओ इस कारवां में, तू अभी हक की खातिर तमाचा खाया है, गालियां सुनी है, तेरी गर्दन कटी है, हाथ कटा है, तो 80 बरस का नफल सजदा एक तरफ, 2 तमाचा हक के नाम पे खाना एक तरफ। उसे क्या खबर कि जो आराम से बैठे और खाएं पिए, वो क्या जाने कि गर्दन कटाने का मजा क्या होता है, तीर खाने का मजा क्या होता है, खून बहाने का मजा क्या होता है। वो तो शहीद ही हैं जो जन्नत में जाने के बाद कहते हैं कि इलाही तेरी जन्नत में वो लुत्फ कहाँ है जो तेरे नाम पे गर्दन कटाने में मजा है, मुझे भेज दे दोबारा ताकि जिंदगी मिले, फिर मैं जंग करूं, फिर मैं कटूं, फिर मैं कटूं, फिर मैं जिंदा हो जाऊं, इसी तरह कटता रहो तेरे नाम पे। उसमें जो मजा है ये आशिकी का मजा है, जो कटने में जिसको लुत्फ मिलता। आला हजरत मुज्तहिद थे, आला हजरत मुजद्दिद थे, उनको गालियां दी गई, उनको मारने की धमकियां दी गई, मुगल्लज़ात से भरे हुए खुतूत उनको लिखे गए, मुकफ्फिरुल मुस्लिमीन का इल्जाम उन पर लगा। जो आशिक रसूल थे, जो वली कामिल थे, जो अपने ज़माने के कुतुबुल इरशाद थे, जो अपने अहद के कुतुबे वक्त थे, कुतुबुल इरशाद थे, नाइब गौसे आज़म थे, जो इमाम इश्क और अमल और इल्म की दुनिया के ताज बादशाह थे, हजारों लाखों उलमा जिनके आज भी गुलाम हैं, जो सारे लोग हजरत हैं और वो आला हजरत है, इल्म फन का इमाम उसको मानते हैं। उस अहमद रजा को गालियां दी गई, उनको मारने की धमकियां दी गई, उनको कोर्ट कचहरी में आने पर मजबूर करने के लिए साजिशें रची गई, उन्होंने ये सारा सितम सहा, मगर यही कहता रहा मैं मुस्तफा जान रहमत के नामूस का तहफ्फुज करने वाला एक पहरेदार हूं। अगर तुम नबी को गाली मत दो और फिर अहमद रजा को गाली दे, ताकि जितनी देर तू गाली देगा मुझे उतनी देर तो मेरे मुस्तफा को तू गाली नहीं बकेगा। मुस्तफा जान रहमत के नामूस का तहफ्फुज करने वाला ये मुहाफिज था इमाम अहमद रजा खां। वो कहते थे मैं गौसे पाक का कुत्ता हूँ, मैं एक सिपाही हूँ, मैं एक मुजाहिद हूँ, तमाम हमलों को ढाल बना के सीने पे रोकता हूँ और हुजूर की इज्जत पे हमला करने वालों का करारा जवाब देता हूँ। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, जिसे चारा जोई का फार है कि ये वार से पार है, तो दूसरा तलवार से जिहाद करता है। अहमद रजा ने कलम की तलवार से जिहाद किया, इसलिए जब तक ये फितना रहेगा उस वक्त तक रजा का नाम रहेगा, जब तक फतवा रज़िया रहेगा उस वक्त तक रजा का नाम रहेगा, जब तक कंजुल ईमान रहेगा उस वक्त तक रजा का नाम रहेगा, जब तक मुनाज़रों में रजा की किताबों से जंग जीती जाएगी उस वक्त तक रजा का नाम रहेगा। तो वह लोग चीढ़े नहीं, वह लोग खाए पिए आराम से रहे। अहमद रजा का मकाम बहुत बड़ा है, तो तू भी फतवा रज़िया लिख ताकि तेरे बाप दादा का भी नाम ऊंचा हो। अहमद रजा की किताब से सारी दुनिया फायदा उठाती जा रही है, तो यहाँ तीजा चारम बरसी किया, 105 साल हो गए विसाल के, हर साल उनकी अजमत का सूरज खत्ते निस्फ़ नहार पे जगमगाता चला जा रहा है कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, ये समत देखिए वो इलाका रजा का है। आला हजरत की खिदमतों इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जो अल्लाह के दीन की मदद करता है अल्लाह उसके नाम को ऊंचा कर देता है। इमाम हुसैन ने सारा कुंबा लुटा दिया, मगर आज हुसैन ही जिंदा है, हुसैन ही हर ज़बान पे है, हुसैन ही हर महफिल में है, हुसैन ही है, क्योंकि जो सब्र करता है वही कौम का इमाम बन जाता है। कौम की क़यादत के लिए सब्र ज़रूरी, कौम की इमामत के लिए सब्र ज़रूरी। ऐसा नहीं कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे हैं, कोई आके बोला है मौलवी साहब मेरे यहाँ फातिहा नहीं पढ़ा, कल निकाल देंगे, अब अल्लाह का मुल्क है, बहुत वसी है, कहीं भी हम रोज़ी हासिल करेंगे, कौन फटीचर क्लास वाले की गाली सुन के इस मस्जिद में रहेगा, ये भागा तो सारी ज़िंदगी भागता रहेगा, कभी यहाँ 2 महीना यहाँ, 1 महीना वहाँ, 4 महीना वहाँ। और जो सब्र करेगा
جو گالی دیا تھا ان کو وہی پاؤں چوم کے کہے گا کہ میں نے گالی دی تھی، آپ بھاگے نہیں، آپ یہاں رہے، آپ کی وجہ سے میں نمازی بن گیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ کی وجہ سے میں نمازی بن گیا۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو گالی دیا تھا وہی پاؤں چومے گا، وہی پیشانی کو بوسہ دے گا۔ تو اجلت پسندی میں جگہ چھوڑنے سے عزت نہیں ملتی ہے، بلکہ صبر کرنے سے عزت ملتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اللہ کہتا ہے ہم نے اسے امام بنا دیا جب اس نے صبر کیا۔ تو حسین کے صبر نے اسے امام بنا دیا، تو ظلم مر گیا، صبر آج بھی زندہ ہے۔ وقتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ صبر 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 سے زندگی ملتی ہے، ظلم میں مر جاتا ہے، صبر زندہ رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت صبر کیا ہے، اعلیٰ حضرت آج بھی صبر کر رہے ہیں۔ چونکہ آج بھی سنی کہلانے والے کچھ لوگ کہتے ہیں کتنا بہت بڑا علم نہیں تھا ان کے پاس، بہت بڑا نہیں تھا، یہ تو چند مولویوں نے بڑھا چڑھا کر کے ان کو اونچا کر دیا ہے۔ یہ چند مولویوں نے تقریر کر کے پہلے اتنا نام نہیں تھا، یہ چند مولویوں نے ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا۔ سنو، محدث سورتی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، ان سے پوچھئے جو اعلیٰ حضرت کی محبت میں ہر ہفتے بریلی آتے تھے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ ان سے کسی نے کہا کہ حضور، جمعہ کے خطبے میں رضا کا نام، درس بخاری میں رضا کا نام، سفر جو کرتے ہیں اپنے شاگردوں کے مریدوں کے درمیان رضا کا چرچا، یہ ہمیشہ رضا رضا رضا۔ کن سے؟ مجھ سے نہیں پوچھا گیا، کن سے؟ جو بخاری شریف کے حافظ تھے، کن سے؟ جو محدث اعظم کے استاذ تھے، کن سے؟ جو ہندوستان کے اپنے عہد کے زبردست عالم دین تھے۔ جب ان سے یہ سوال ہوا کہ ہر وقت رضا 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 رضا، حضور تقریر میں رضا، درسگاہ میں رضا، سفر میں رضا، اور رضا کی محبت میں پیلی بھیت سے اس زمانے میں ایک ہی ٹرین چلتی تھی، اس سے سفر کر کے بریلی۔ محدث سورتی کا جواب سنیے، محدث سورتی کا جواب سنیے، پھر اس کے بعد سمجھئے کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا تھا، کتنا بڑا علم و فضل ان کے پاس تھا، اور کس شخصیت کے مالک اعلیٰ حضرت ہیں۔ یہ آج کل کے لچے لفنگے چھوٹ سطحی علم رکھنے والے یہ کیا جانے اعلیٰ حضرت کس کا نام ہے۔ یہ نمک کھائیں، روٹی کھائیں، اور جس کا نمک کھاتے ہیں اس کا گن گائیں، چاہے کوئی بھی میاں ہوں، الہ آباد کے میاں ہوں کہ کوئی دلی کے میاں ہوں، کوئی میاں ہوں، میاں اس کو 20,000 مہینہ دیتے ہیں، اور یہ مولوی صاحب اب ٹیلی ویژن اور ویڈیو پہ آ کر کے ڈیبیٹ کر کے اعلیٰ حضرت کے فتوے کو غلط ثابت کر کے صاحب وہ اپنے بڑا بننا چاہیں۔ 25 سال سے تو خوب محنت تو ہو ہی رہی ہے، مگر اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد تعمیر کرنے والا کون تجھے جانتا ہے ہندوستان میں؟ بس کہیں گئے، چپ کے چوٹی کاٹی اور چلے آئے۔ تمہیں معلوم ہے 50 سال تک محنت کر اتنے مرید نہیں ہوں گے، مگر احمد رضا کا پوتا اختر رضا وہ جہاں جاتا تھا، جہاں 50 سال کی محنت، ایک طرف 1 گھنٹے کی حاضری میں 1 لاکھ لوگ ان کے ہاتھوں پہ توبہ کر کے مرید ہو جاتے تھے۔ اور آج اس اختر رضا کا بیٹا اسجد رضا ہے۔ ابھی 15-20 دن پہلے میں بیلگام کرناٹک میں گیا تھا، صاحب جو 25 سال تک محنت کریں اتنے لوگ مرید نہ ہو، جو ایک گھنٹے کے اندر میں اتنے لوگ ان کے ہاتھ میں مرید ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک خانوادے کو عزت دے گا، جو خاندان دین کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دے گا، چاہے ہزار اس کی دشمنی کرے مگر ایک گروہ ہمیشہ جہاد کرتا رہے گا، لڑتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کا آخری گروہ دجال سے جہاد کرے گا۔ تو جہاد کبھی بند نہیں ہوگا، ہر دور میں جہاد ہوگا۔ تو جس وقت سارے ہندوستان کے بکے ہوئے مفتی کہتے تھے کہ یہ سنکٹ کی گھڑی ہے، نسبندی کو حلال کر دیا جائے، اس کا ایک مجاہد کا گروہ تھا، اعلیٰ حضرت کا بیٹا 91 سالہ مفتی اعظم ہند، کہا کہ نہیں یہ احمد رضا کی گدی ہے، یہاں فتویٰ بدلا اور بیچا نہیں جاتا ہے، قرآن حدیث کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے، فتویٰ نہیں بدلا جائے گا، نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام رہے گی، چاہے حکومت بدل جائے، احمد رضا کے بیٹے کا فتویٰ نہیں بدلے گا۔ دنیا نے دیکھا حکومت بدل گئی مگر فتویٰ آج تک برقرار ہے۔ تو اس کو ڈر نہیں تھا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، مجھے قید کر لیا جائے گا، چاہے جیل میں ڈالو، قید کرو، گردن پہ چھری چلاؤ، ایک گروہ رہے گا ہمیشہ جہاد کرنے والا، جو حق کی حمایت کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا آخری دستہ دجال سے جہاد کرے گا۔
जिहाद होता रहेगा। जरा आंखें उठा के देख ली कौन जिहाद कर रहा है हिंदुस्तान में, कौन है जो कलम से जिहाद कर रहा है, कौन से जो हमेशा हक बोल रहा है, कौन है जो मसालिहत को सामने अंदर आने नहीं देता है। हक के सामने मसलिहत क्या चीज़ है, हम हमेशा हक बोलता रहता है। एक सिर्फ खानवादे आला हजरत है जो आज 150 साल से उस खानदान से हक की आवाज़ बुलंद होती है। और आज भी चंद साल पहले जब बोला था कि जन गण मन ये फलां चिल्ला बोलना पड़ेगा, उसी ताजुश शरिया का बेटा था, कहा नहीं गाएंगे हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से हमको प्यार है, मगर तेरा थोपा हुआ गाना नहीं गाएंगे। हम देशभक्त, हम देश प्रेम के हुब्बुल वतनी के दूसरे नगमात गाएंगे। और हमारे हिंदुस्तान के कानून ने बहुत सारे प्रावधान उसमें किए हैं, मैं फलां गाऊंगा मगर तुम्हारा थोपा हुआ गन मन नहीं गाऊंगा। तो एक ललकार दी, यहाँ तक कि कोर्ट वाले ने उनके फेवर में फैसला दिया। या और चाहा था कि जेल आ जाए, मगर नहीं, आला हजरत को भी लोगों ने चाहा था कि कचहरी आ जाए, मगर कचहरी नहीं आए। हक बोलने वाला बोलता रहेगा, चाहे कचहरी जाए, जेल जाए, जहां जाए, गर्दन पे तलवार चले। यहाँ 72 जख्म नेज़ों के तलवारों के खाने के बाद हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा, चाहे तू तारी एनर्जी झोंक दे, सारी सल्तनत की ताकत झोंक दे। यजीद ने सारी ताकत झोंक दी मगर हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। हुसैन 72 जख्म नेज़ों के खा के जान आफरी के हवाले कर दी। जर्रा जर्रा पुकार उठा, यजीद पूरी ताकत निचोड़ कर हुसैन का हाथ नहीं ले सका और हुसैन सारी मुसीबतें सहकर अपना हाथ बचा के चला गया। यजीद हार गया, हुसैन जीत गया। यजीद का मकसद पूरा न हुआ, हुसैन का मकसद पूरा हो गया। इस रात से वाकिफ है जमाने वाले कि जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आखिर शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। वो नजरियाती जंग कौन जीता, सब कुछ लुटा के भी जंग वही जीता है। नहीं दे, हाथ नहीं देंगे, गर्दन काट दो तेरे हाथ में तलवार है, हाथ नहीं देंगे। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने गालियां सुनकर लोगों ने आज भी कहा यह मुकफ्फिरुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों को कुफ्र का फतवा देने वाला है। खूब नाचता और गाता है, जाके देख 40 लाख से बड़ा मजमा, 1 करोड़ के करीब आला हजरत के बेटे के जनाजे में लोगों की हाजिरी। यह इस बात की दलील है कि अल्लाह की हिमायत उस खानदान पे है, गौसे आजम का हाथ उस खानदान पे है, आकाए दो जाली सलाम की निगाह करम उस खानदान पे है। और जब तक वहां से इल्मी काम, जिहाद का काम होता रहेगा, अल्लाह उसे जलील नहीं करेगा, उसकी इज्जत में इजाफा करता रहेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अब जरा गौर से सुनिए, हुजूर मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, टाइम तो बहुत हो गया, क्या मौलाना साहब क्या करने का, हाँ पूरा कर लिया जाना है, हाँ 1 बजने वाला, हाँ पूरा कर लिया जाए। हुजूर मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह से जब सवाल हुआ कि हुजूर हर वक्त ज़बान पे रज़ा का चर्चा, बुखारी शरीफ ज़बानी पढ़ने वाला, बड़े बड़े आलिमों को पढ़ाने वाला, उनका जवाब सुनिए। हाँ कोई जाहिल आदमी, कम पढ़ा लिखा मौलवी अगर रज़ा रज़ा करता है, चलो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं कि कुछ नहीं आता है तो रज़ा रज़ा कर रहा है। लेकिन जो आलिमों का सरदार है, जो आलमुल उलमा है, जो सैयदुल उलमा है, उनको देख वो क्या जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी दौलत वो नहीं है इल्म की दौलत जो मैंने मौलाना इसहाक मुहश्शी बुखारी से मैंने हासिल की। सबसे बड़ी दौलत वो दर्स बुखारी नहीं है जो मैंने उनसे हासिल की। सबसे बड़ी दौलत वो बैअत नहीं है जो मैंने अल्लामा फजल रहमान गंज मुरादाबादी से मैंने हासिल की। आजकल पीर के नाम पे आदमी आलिमों को गाली देते हैं, पीर के नाम पे बहुत सारी फितने खड़े करते हैं, जबकि पीरी मुरीदी कोई नहीं भी करेगा, नहीं मुरीद होगा या अपने मन से बोलेगा मैं गौस पाक का मुरीद हूँ, क़यामत के दिन कोई उसके बारे में कोई सवाल जवाब ना होगा। क़यामत के दिन नमाज का सवाल होगा और अच्छे अमाल का सवाल होगा, जो गुनाह किए उसका सवाल होगा। ये पीरी मुरीदी कर लिया ठीक है, जो राह सलूक तय करेगा अपने मुर्शिद की निगरानी में, उसके लिए ठीक है। आज जो तावीज़ के लिए मुरीद होगा उसका मुरीद ना होना और होना दोनों बराबर ही है। तो आजकल की बैत बैत बरकत है, पहले की बैत थी बिक जाना। अब मुर्शिद जो कहेगा वो, मुर्शिद बोलेगा जो की रोटी खाओ, जो की रोटी खाएंगे, रात भर मत सो, रात भर नहीं सोएंगे। मुर्शिद बोलेगा रोजाना 1000 का नमाज़ नफल पढ़ो, पढ़ेंगे। ये है बैत, मुर्शिद की निगरानी में राह सलूक तय करना। और आजकल की जो बैत है वो बैत क्या है, बैत बरकत है। ये बैत बरकत के लिए आलिम को गाली दे रहा, इमाम को गाली दे रहा। अपने पीर की मोहब्बत में कोई दूसरा बुखारी पढ़ाने वाला आलिम रहे जिसकी बड़ी अहमियत है, उसको खातिर में नहीं ला रहा, उसको सलाम तक नहीं कर रहा। उसका जाहिल पीर अगर वो जाहिल है, अब बाप जाहिल था, उसका बेटा भी जाहिल है, उसका पैर हाथ चूमेगा, बोलेगा ये सैयद ज़्यादा है, ये आले रसूल है। आले रसूल है तो क्या मतलब, आले रसूल दाढ़ी मुंडे का आप उसके पीछे नमाज पढ़ लेंगे?
आले रसूल दाढ़ी के बाल कतरवाएगा, हम नमाज पढ़ लेंगे? आले रसूल है, हकीकत में आले रसूल है। मैं हाथ चूमूंगा, पैर चूमूंगा, पेशानी चूमूंगा, लेकिन अगर कोई आले रसूल कुरान सही नहीं पढ़ता है, अब बोलेगा हम आले रसूल हैं, मुझको मुसल्ले इमामत पे जाने दे, तो हम उनका हाथ चूम के बोलेंगे कि हुजूर आप उस मुसल्ले के लायक आप नहीं हैं। आपके नाना जान की शरीयत में है कि फासिक इमाम नहीं बनेगा, तो जो कुरान सही नहीं पढ़ता वो इमाम नहीं बनेगा। आप पीछे रहिए और आपका जो मुरीद गुलाम है, जो कुरान कायदे से पढ़ता है, वो इमाम बनेगा। और चाहे वो मंसूरी हो, अंसारी हो, नदाफ हो, जोला हो, वो अगर आलिम है और दाढ़ी और फासिक में नहीं है, वो मुत्तकी है, तो इमामत वो करेगा, आपका वो हाथ चूम लेगा। खून का एहतराम अपनी जगह है, मगर इमामत तो वही करेगा जिसके सीने में इल्म की रोशनी होगी। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम, ये है सुन्नियत। यहाँ आंख बंद करके आलिमों को साइड करके यहाँ किसी का हाथ चूमा नहीं जाता है। हाथ चूमना और है, इल्म की दौलत और है, दीन की खिदमत और है। तो हम आले रसूल हैं, हम सैयद हैं, ये पठान है, तो ये सब बातें जहालत वाली बातें मत कीजिए। हुजूर ने कहा अल्लाह तफाखुर बिल अंसाब, नसब पे घमंड और फख्र मत कर। हुजूर ने मना किया। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। और हुजूर ने साफ लफ्जों में कहा, और जो आखिरी हज के मौके पर खुतबा हुजूर ने दिया, ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला अबयद अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा, देयर विल बी नो एनी सुपीरियरिटी फॉर ए व्हाइट मैन ओवर ए ब्लैक मैन, फॉर एन अरब ओवर ए नॉन अरब। इस्लाम हैज कम, इस्लाम आ चुका है। अब किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फौकियत सुपीरियरिटी नहीं। अब वही इज्जत वाला होगा जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा। ये है इस्लाम, जो जितना ज़्यादा अल्लाह से डरेगा वो सम्मान पाएगा। लेकिन चूंकि आखिर ज़माने में गुस्सा ज़्यादा होगा, घमंड ज़्यादा होगा, इसलिए कोई इलाके पे घमंड करेगा, कोई शहर पे घमंड करेगा, कोई ख़ानदान पे घमंड करेगा। वो घमंड करता रहे, अल्लाह है, अल्लाह ही का कानून सबसे बड़ा है, अल्लाह ही का कानून हावी रहता है। ये सारे मिल के रज़ा को का नहीं कहा, पठान कहा। किताब लिखने से क्या होता है, 1000 किताब लिखने से क्या होता है, मगर सबकी बोली चलेगी। रत्ती की टोकरी में इज्जत रजा के हिस्से में है कि आज सारी दुनिया में रजा का खुतबा पढ़ा जाता है, रजा का सलाम, रजा का कलाम, रजा का फतवा, रजा की तहरीर आज हावी है। तमाम मदरसों में, लाइब्रेरियों में, यूनिवर्सिटीज की जीनत बनी हुई है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह के दीन की जो मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। मुहद्दिस सूरती कहते हैं बैअत सबसे बड़ी दौलत नहीं है जो अल्लामा फजल रहमान मुरादाबादी से मिली है। यह बैअत सबसे बड़ी दौलत नहीं है, और जिस बैअत के चलते नाअहल आलिमों से टकराते हैं और आलिमों की तौहीन करते हैं। इल्म दीन की तौहीन हराम है और पास नुक्ते नजर से आलिमों की तौहीन को कुफ्र लिखा गया है। अब साहब ये पीरी मुरीदी के नाम पे आलिमों से टकराए, जबकि मुहद्दिस सूरती हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुहद्दिस आज़म का उस्ताद कहते हैं सबसे बड़ी दौलत वह बैअत नहीं है जो अल्लामा फजल रहमान से मिली है। सबसे बड़ी नेमत वह बुखारी का इल्म नहीं है, दरस बुखारी नहीं है जो मुझे मौलाना इसहाक मोहसी बुखारी से मिली है। सबसे बड़ी दौलत ईमान और इश्क़ रिसालत है जो इमाम अहमद रजा खां से मुझको मिली है। सबसे बड़ी दौलत वो कहते हैं मुझको मदीने वाले सरकार के कदमों में डालने वाले, मदीने वाले का इश्क रग रग में बसाने वाले, मदीने वाले की मोहब्बत का जुनून दिमाग में चढ़ाने वाले, और हर वक्त मुस्तफ़ा की मोहब्बत में सरशार रहने वाले। अगर रहने वाला अगर मैं बना हो तो जिसने पैगाम दिया है जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए क्यों, जिसने कहा था अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जाने ईमान है मुस्तफ़ा, कंज़े ईमान है मुस्तफ़ा, रूह ईमान है मुस्तफ़ा, असले ईमान है मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत रग रग में बसाने वाला अहमद रजा खां है। तो जो सबसे बड़ी दौलत जिससे मिली तो अखलाक का तकाजा है कि हर महफिल में उनका चर्चा हो। जो मोहसिन का चर्चा करता है वह शुक्रगुजारों की फहरिस्त में उसका नाम लिखा जाता है। ये तो हो गया एक बहुत बड़े मुहद्दिस का कौल जो आपने सुना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन अहमद है। ज़ियाउद्दीन अहमद है वाइस चांसलर, डीन होना, प्रोफेसर होना, लेक्चरर होना और है, और वाइस चांसलर वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। वह यूरोप से पढ़े हुए थे, गोल्ड मेडल हासिल किए हुए थे। तब वो अलीगढ़
مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر وہ تھے. میتھ کے ایک علم ریاضی کے ایک مسئلے میں، میتھ کے مسئلے میں وہ الجھے ہوئے تھے، کئی دنوں سے پریشان تھے. چونکہ جو بڑے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو کیا معلوم کہ A+B کا کیا فارمولہ ہوتا ہے. ہم لوگ تو میں کیا یہ جنگل میں پڑا ہوا ہے. آج ہمارا بیٹا اسکول میں پڑھتا ہے وہ، اور عربی بھی پڑھتا ہے. ابھی میں نے ان سے کہا کہ اس کے پہلے کا کیا ہے، اس کے بعد کا کیا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے. اب وہ پٹ پٹ سب سنا رہا تھا. ہم لوگ کیا جانے صاحب کہ یہ کیا ہے، وہ صاحب یہ کیا ہے، ہم لوگ کیا جانے کہ وہ جو پڑھتا ہے وہی جانتا ہے. اس کے بعد اب ہمارے لوگ بولیں کہ صاحب یہ دماغ جلا رہا ہے. وائس چانسلر ہے جو علم کا شوقین ہے، وہ جب تک اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے اس کو چین ملتا نہیں ہے. وہ پروفیسر وائس چانسلر بڑے غمگین رہنے لگے. ایک پرابلم ہے ہندوستان میں، کوئی اس کا جانکار نہیں مل رہا ہے. سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے، وہ وہاں کے پورے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے. اس نے کہا کہ سر آپ جس پرابلم کے سولوشن کے لیے آپ باہر جانا چاہتے ہیں، آپ یورپ جانا، جرمنی جانا چاہتے ہیں، بریلی میں احمد رضا خاں ہیں، بڑے عالم ہیں، ریاضیات کے بڑے ماہر ہیں. عربی تو دسترس تو ہے ہی، لیکن علم ریاضی پر بھی بھرپور مہارت حاصل ہے. چل کے ان سے مسئلے کا حل کر لیا جائے. کہا مولوی صاحب لوگ کیا جاننے گئے. پھر 10-20 دن کے بعد حضرت نے پھر ریپیٹ کیا. جب 2-4-5 بار ریپیٹ کیا، چونکہ پروفیسر تھے، گولڈ میڈلسٹ تھے وہ، تو ان کو جلدی سے کسی مولوی کے بارے میں ان کو یہ بتا دینا کہ بہت بڑے قابل ہیں بہت مشکل اور ٹف کام ہے. تو 4-5 بار ریپیٹ کیا تو ایک بار دماغ میں چلو اگرچہ وہ رہیں چاہ نہ رہے، مگر چونکہ میرے پروفیسر ہیں، میرے کالج کے ڈین ہیں، اس لیے ان کی بات ان کی دل جوئی کی خاطر چلتے ہیں ان کے ساتھ. بریلی کتنی دور پہ ہے، علی گڑھ بریلی نزدیک ہی تو ہے. اب ان کے ساتھ میں سفر کیا بریلی کے. اعلیٰ حضرت کا معمول تھا کہ 24 گھنٹے 22 گھنٹے دین کا کام، صرف 2 گھنٹے سوتے تھے. عصر سے مغرب کے بیچ میں باہر کرسی لگتی تھی، دنیا بھر کے آئے ہوئے مہمانوں سے ملاقات کرتے، مفتیان کرام کے فتوے کی تصحیح کرتے اور ان سے ملتے تھے. بس وہی، اس کے علاوہ ملنے کا ٹائم نہیں تھا. آتے مسجد، نماز پنجگانہ باجماعت پڑھتے تھے. بچپن 4 سال کی عمر سے نمازی تھے، اس لیے اور 5-6 سال کی عمر سے ہی آپ روزے دار تھے. یہاں تک کہ زندگی کا آخری رمضان ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا کہ آپ روزہ مت رکھیں ورنہ جان خطرے میں پڑ جائے گی. کہا کہ بریلی میں سخت گرمی ہے، مگر نینی تال کے کوہ بھوانی پہ وہاں ٹیمپریچر نارمل ہے، میں وہاں جا کے رہ کے 1 مہینہ روزہ رکھ سکتا ہوں، اس لیے ہم پر روزہ رکھنا فرض ہے. لوگ گھومنے پہاڑ پہ جاتے ہیں اور مجدد روزہ رکھنے کے لیے پہاڑ پہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اپنے لوگوں کے ایک ٹیم لی، پیسہ لیا، گئے، 1 مہینہ وہاں رہا. جو 4-5 سال کی عمر سے روزہ شروع کیے ہیں وہ زندگی کا آخری روزہ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ زندگی کا آخری رمضان نینی تال کے پہاڑ پہ ادا کی. متقی نمبر 1، نمازی نمبر 1 اور نائب غوث اعظم عثمانی کی بے شمار ولیوں نے خواب میں غوث پاک کا دیدار کیا اور غوث پاک کی زبانی سنا کہ اس وقت ہندوستان میں میرے نائب احمد رضا خاں بریلوی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں خشک عالم تھے، اس کا بھی جواب ہے وہ خشک عالم نہیں، وہ بہت بڑے ولی کامل، ولیوں کے سردار قطب الارشاد تھے. اور آج تک ان کی قبر مرجع خلائق اور وہاں مقام مستجاب ہے، دعائیں قبول ہوتی رہتی. وقت چونکہ کم ہے، اعلیٰ حضرت بولنے کے لیے کم سے کم 3 گھنٹہ چاہیے. اب بات سے بات بنتی چلی جاتی ہے، 3-4 گھنٹہ چاہیے. اب اتنا ٹائم میرے پاس ہے نہیں. اب میں کیسے بیان کو مقام مستجاب کیسے ہے؟ اتنا جان لے کہ وہ عالم بھی تھے، عالم متبحر، مجتہد، مجدد اور ایک ولی کامل تھے، بہت بڑے ولی، نائب غوث اعظم تھے. بزرگوں نے خواب میں غوث پاک کا دیدار کر کے پوچھا حضور اس وقت آپ کا نائب دنیا میں کون ہے؟ کہا احمد رضا ہندی میرا نائب ہے. سبحان اللہ. تو غوث پاک کے عہد میں بے شمار ولی تھے، مگر غوث پاک غوث اعظم کیوں ہے؟ اس لیے کہ غوث اعظم مدرسے میں پڑھاتے تھے صبح سے ظہر تک، اس کے بعد رات بھر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. انہوں نے رات بھر چراغ میں آنکھ جلا کی کتاب پڑھی ہے. انہوں نے 25 سال تک علم حاصل کیا، 25 سال تک درختوں کے پتوں کو کھا کے وہ جنگلوں میں اللہ کی معرفت کا نور حاصل کیا. تو غوث پاک اپنے عہد کے سب سے بڑے عالم تھے. 100 عالم مل کر ان کے پاس آ کے جب جانچ شروع کی تو غوث اعظم کا علم اور غوث اعظم کی روحانیت نے اس سارے مولیوں کو حیران و شزدر کر کے رکھ دیا. تو اپنے عہد کے سب سے بڑے مصنف غوث اعظم، سب سے بڑے مدرس غوث اعظم، سب سے بڑے خطیب غوث اعظم. وہ صاحب اوڑھنے والا پیر صاحب تقریر نہیں کرتا، میرا پیر صاحب، وہ تو مولوی لوگ تقریر کرتے ہیں، ہمارا پیر نہیں بولتا ہے. پیر صاحب بولتا نہیں، وہ گونگا رہتا ہے. بدتمیز یہ بول کہ میرا پیر جاہل ہے، نہیں جانتا ہے، تقریر نہیں آتی ہے. یہ کیوں نہیں بولتا ہے؟ آقا بولتا تقریر پیر صاحب نہیں کرتا ہے. غوث اعظم پیروں کے سردار ہیں. وہ 70 ہزار کے مجمع کو ہفتے میں 2 دن خطاب کرتے تھے. 400 علماء ان کی مجلس میں دوات اور قلم لے کے غوث پاک کی تقریر لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے. یہ بولتا میرا پیر تقریر نہیں
کرتا ہے یہ بول کہ میرا پیر جاہل ہے، میرا پیر نہیں بولنا جانتا ہے، ورنہ تقریر کرنا تو مصطفیٰ کی سنت ہے۔ مسجد نبوی میں ہر جمعہ کو مصطفیٰ خطاب کرتے تھے، حجۃ الوداع میں خطاب آپ نے کیا، مینا کی وادی میں خطاب کیا، ہر موقع سے جب بھی موقع ملتا سرکار لوگوں کو سمجھاتے۔ یہ کام غوث اعظم بھی کرتے تھے، ہمیں 70 ہزار کے مجمع کو خطاب کرتے تھے، کئی لاش آپ کی محفل سے نکلتی تھی، تو خطاب وہ کرے گا جس کے پاس علم ہوگا، تو پیر وہ ہوگا جو خطاب بھی کرے گا، جو کتاب بھی پڑھائے گا، جو کتاب بھی لکھے گا۔ تو غوث اعظم مدرس لاجواب، مقرر لاجواب، مصنف لاجواب، اور مرجع خلائق عالم لاجواب، اور جو غوث پاک کا نائب ہوگا قیامت تک وہ بھی عالم لاجواب ہوگا، مصنف لاجواب ہوگا، مدرس لاجواب ہوگا، مرجع خلائق ہوگا، کہ اکثر علماء عوام کی زبان پہ ان کا نام ہوگا کہ ہم مرید اسی سے ہوں گے۔ جیسے مفتی اعظم ہند کے زمانے میں سارے لوگ جانتے تھے یہ اعلیٰ حضرت کے علم کا یہ عکس ہے، سب سے بڑے عالم ہے، سب سے بڑے مفتی ہے، سب سے بڑے متقی ہے، مرجع خلائق ہے۔ تاج الشریعہ کے زمانے میں ہی بات ہوئی، سب سے بڑے مدرس بھی ہے، سب سے بڑے مصنف بھی ہے، سب سے بڑے خطیب بھی ہے، کہ جب خطاب کرے تو 18 سال کے جوانوں کا سینہ ہل جاتا ہو۔ 75 سالہ وہ خطیب اپنے وقت کا سب سے بڑا مدرس، سب سے بڑا مصنف، سب سے بڑا مقرر، سب سے بڑا مرجع خلائق۔ اس لیے بعض بزرگوں نے کہا اس کوالٹی کی بنا پہ جو نائب غوث اعظم جو بھی ہوگا، اس عہد کا نائب غوث اعظم اختر رضا خان ازہری ہے، جس میں چاروں کوالٹی اس کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ حضرت مصنف بھی تھے، مدرس بھی تھے، بچوں کو پڑھا صدر الافاضل بنا دیا، ملک العلماء بنا دیا، کسی کو صاحب محدث بنا دیا، کسی کو عید الاسلام بنا دیا۔ ایک علم کی انجمن اور لائبریری تھے احمد رضا خان، جو بھی ان کے پاس آیا جس فن کا اسے ماہر پایا، اس فن کا اسے امام بناتا چلا گیا۔ ولی کامل بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، مجتہد اور مجدد بھی تھے، اور وائس چانسلر علی گڑھ کا سر ضیاء الدین احمد جب گیا وہاں عصر کے وقت میں کہا حضور سلیمان اشرف بہاری نے کہا یہ وائس چانسلر ہے، میتھ کا کچھ مسئلہ ان کا ہے، کہا بتاؤ تو صحیح، کہا حضور تنہائی چاہیے، بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، کہا کچھ تو بتائیے، کچھ تو سنیں کہ کون سا مسئلہ لے کے آیا ہے۔ یہ چاہتا تھا کہ تنہائی میں تو 4-5 گھنٹے کا ٹائم ملے تاکہ اس مسئلے پہ ڈیبیٹ کرے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے آپ کچھ بتا تو دیجئے۔ انہوں نے اشارے میں جب مسئلہ بتایا میتھ کا، اعلیٰ حضرت نے مسکراتے ہوئے جب اس کا جواب دیا، کیا اس کا جواب یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کا جواب یہ نہیں ہو سکتا ہے؟ وائس چانسلر کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ میں انڈیا میں ہوں یا میں جرمنی میں ہوں یا میں کسی سائنٹسٹ کے پاس ہوں یا ایک مولانا کے پاس ہوں۔ وہ کہنے لگا ہندوستان میں اتنا بڑا علم رکھنے والا ریاضی کا میں نے کسی کو دوسرے کو دیکھا نہیں، یہ ہستی یا شخصیت تو نوبل پرائز پانے کی مستحق ہے، اور جو کچھ میں نے 10 سال جرمنی میں گزارا وہ سارا وقت ابس گیا۔ میں نے آج تک علم لدنی سنا کرتا تھا کہ خدا کی طرف سے عطا کیا ہوا جو علم ہے وہ علم لدنی جو کتابوں سے نہیں ملتا، آج تک میں پڑھتا تھا۔ آج احمد رضا کو دیکھنے کے بعد یقین ہوا کہ علم لدنی کسے کہتے ہیں، احمد رضا کو دیکھ لیا جائے۔ اب تک علم لدنی کا سنا کرتا تھا، آج میری آنکھیں مشاہدہ کر رہی ہیں علم لدنی کسے کہتے ہیں۔ ضیاء الدین احمد سے پوچھے کہ احمد رضا کس کا نام ہے۔ جب وہاں سے وہ لوٹے، وائس چانسلر ماڈرن ٹائی پہننے والا، ٹائی بھی چھوڑ دیا، داڑھی منڈنا چھوڑ دیا، داڑھی رکھنی شروع کر دی، نماز کے پابند بن گئے، اسلامیات سے گہری وابستگی ہو گئی۔ جب ایک عالم دین کو دیکھا کہ اتنا گہرا علم رکھتا ہے، سینہ ہل گیا۔ اس کے بعد سے وہ متواضع بن گئے اور نرم بن گئے، سافٹ بن گئے۔ تمام علمی گھمنڈ جو تھا، میتھ ریاضی وغیرہ سب ختم ہو گیا ایک عالم۔ اس لیے عالم دین کو ہمیشہ اپنے وقار ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، 2-4 سکے کی خاطر اپنے آپ کو نہیں گرانا چاہیے، اپنے وقار سے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، یہی آپ کی زینت ہے۔ کوئی آدمی 1 خرب روپے کمائے، آپ روزانہ 10 چیپٹر کتاب کا پڑھ لیجئے۔ اگر 2-4 آدمی آپ کو دیکھنے کے بعد سخت پکا مسلمان بن گیا، 50 خرب کا مکان بنانا ایک طرف، 5 آدمی کو بولڈ مسلم بنا دینا ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو سرکار اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار اعلیٰ حضرت کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، ان کے علمی فیضان سے اللہ ہم سبوں کو مالا مال فرمائے، مرتے دم تک ایمان اور عشق رسالت کی مضبوط دولت کو تھامے رکھنے کی اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔